أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المدثر آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ابھی جیسے ڈسکس ہو رہا تھا، یہ اس وقت کا بہت بڑا سوشل پرابلم ہے والدین اور بڑھاپا. ابھی آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑھاپا جو ہے بہت بڑی آزمائش ہے. وہ تو ہے انسان کے لیے، لیکن اصل آزمائش آج کل اولادیں ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہمارا فیوچر ہے جس کے لیے آپ سب کو مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے. کیونکہ ہم نے، ہمارے والدین نے بھی، ان کے والدین نے بھی، نسل در نسل ہم نے قرآن کو اس طرح ٹرانسفر نہیں کیا اپنے اگلے بچوں میں جس طرح کرنا چاہیے تھا. نتیجہ یہ ہے کہ آج جو بچے ہیں وہ صرف اپنے لیے جینا چاہتے ہیں. ان کے پاس اپنے بڑوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں. میکسیمم یہ ہے کہ پیسے دے دے، ڈاکٹر سے دوائی لا دے یا ڈاکٹر کو دکھا دے. جو احسان تھا وہ کہیں نہیں. احسان یہ نہیں ہے کہ آپ روٹی کھلا دیں. احسان وہ ہے جو ماں باپ بچے کے ساتھ کرتے ہیں نا. ماں روٹی پکا کے بچے کے آگے نہیں رکھ دیتی، اسے کھلاتی ہے محبت سے، پیار سے، بہانے سے. اسے لاڈ کرتی ہے، اسے اپنائیت کا احساس دلاتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ تم دنیا میں سب سے اچھے ہو. دنیا کی ہر ماں اپنے بچے کو یہی کہتی ہے، میں بھی کہتی ہوں میری بیٹی سب سے اچھی ہے. دل ہی یہی مانتا ہے. تو یہ جو احسان ہے نا، احسان کیا ہے؟ احسان ہے بہترین رویہ. اور بہترین رویہ جو ہے یہ سب سے زیادہ مجھے نظر آتا ہے بچوں کے ساتھ والدین کا. فطری امر ہے. لیکن جب والدین کی باری آتی ہے نا، تو جو بہت اچھی اولادیں بھی ہیں نا اس وقت، وہ ڈیوٹی پوری کر دیتی ہے. یعنی کہ خرچہ دے دیتی ہے، ڈاکٹر کا انتظام کر دیتی ہیں، کپڑے لے دیتی ہیں، گھر میں کمرہ دیا ہوا ہے. لیکن جو حسن سلوک ہے، ایک آدھ جگہ کے سوا میں نے کہیں نہیں دیکھا. ایک آدھ جگہ کہ اپنے والدین کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، ان کی باتوں کو محبت سے برداشت کرنا. جیسے بچے کرتے ہیں نا بے وقوفانہ باتیں، تو ہم شرمندہ نہیں ہوتے، ہم ہنستے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں. کتنی بے وقوفانہ بچے باتیں کرتے ہیں اور ہم ہنستے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور اپنے بچے کو دوسرے کے سامنے پیش کرتے ہیں. والدین بھی کرتے ہیں بے وقوفانہ باتیں، بوڑھے ہو گئے ہوتے ہیں نا، بے وقوفانہ باتیں کرتے ہیں. تو ہم انہیں لوگوں سے نہیں ملوانا چاہتے، ہم پسند نہیں کرتے، ہم انہیں الگ رکھتے ہیں. ہمارے پاس ان کے لیے ٹائم بھی نہیں ہوتا، بیٹھتے نہیں ان کے پاس، ان کو ٹائم نہیں دیتے. ہر کوئی یہی ایکسکیوز پیش کرتا ہے، مصروفیات بہت ہے. تو اللہ رب کریم ہمارے حال پہ رحم کرے. ہمارے بچے تو ہم سے زیادہ مصروف ہیں، وہ تو ابھی سے بڑے مصروف ہیں، انہوں نے تو آسمان ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. تو لہٰذا ابھی تو گھروں کا ایک کمرہ نکل رہا ہے نا، آگے جا کر اولڈ ہومز بنیں گے اور ان اولڈ ہومز کے پہلے رہائشی ہم ہی ہونے والے. یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ صرف اسلام وہ واحد دین ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بزرگوں کا احترام کرو. یہ جو سینئر سٹیزن لا ہے نا، آپ کو پتا ہے یہ 18th سینچری میں یورپ میں متعارف ہوا ہے. 18th سینچری تک کوئی سینئر سٹیزن وٹیزن نہیں ہوتا تھا. یورپ میں، برطانیہ میں پہلا جو لا بنا تھا وہ میگنا کارٹا تھا. اور میگنا کارٹا کامن مین کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، اور صرف آج سے 250 سال پہلے وہ بنا ہے. میگنا کارٹا جو لارڈز تھے، نائٹس تھے، ان کے اور بادشاہ کے درمیان ایک معاہدہ تھا. وہ پہلا ریٹن لا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ لوگ بڑے ترقی یافتہ، بڑے کچھ نہیں. پھر انہوں نے سب سے پہلے فرانس میں ہیومن رائٹس پر بات ہوئی، اور 1819 میں جو ہے پہلی دفعہ ہیومن رائٹس پر وہاں پر قانون سازی کی گئی. اور وہ ساری قانون سازی اسلامی قانون سے لی گئی تھی. وجہ یہ ہے کہ جو فرانس کے لوگ تھے وہ اسپین جا کر پڑھتے تھے، اور اسپین کی جو قرطبہ کی یونیورسٹی تھی اور تلیتلا کی یونیورسٹی تھی وہ اسلامک یونیورسٹیز تھی. یہ عثمانی گورنمنٹ چل رہی تھی نا، یہ تو بھی پچھلی یعنی 19th سینچری کے شروع میں ختم ہوئی ہے. اور وہاں پر چونکہ وہ مالکی تھے فقہ کے اعتبار سے،
تو مال کی فکر پڑھایا جاتا تھا. تو ہیومن رائٹس وہیں سے انہوں نے لیے، ڈیرائیو آؤٹ کی. تو تب جا کر یہ سینئر سٹیزن لا بنے. کوئی لا نہیں تھا ورنہ ان کے یہاں. ہمارے دین نے ہمیں 1450 سال پہلے یہ قوانین دیے. انفارچونیٹلی ہمیں ان قوانین کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کی فرصت ہی نہیں. اور جو کتاب سکھاتی ہے، جو حدیث سکھاتی ہے، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں. نہ ہم ایسے بہویں ڈھونڈتے ہیں جنہیں فہم ہو، نہ ہم ایسے داماد ڈھونڈتے. لہذا علامہ ابن کیسان جو ہیں، بڑے مشہور عالم ہیں، 6 صدی ہجری کے. تو ان کی بیٹی کے لیے ان کے بھتیجے نے رشتہ مانگا. بھتیجا آیا، کہنے لگا کہ میں اللہ کے حکم اور نبی کی سنت کے مطابق رشتہ چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کس کے لیے؟ کہنے لگے آپ کی بیٹی کے لیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کفو تو برابر ہے کہ ایک ہی فیملی ہے، ایکول ہے، بیٹھو 10 آیتیں سناؤ. اس کو نہیں آئی. ان کا اچھا 10 حدیثیں سنا دو. نہیں آئی. ان کا اچھا 10 کوئی اشعار سنا دو حکمت والے. ان کو نہیں. انہوں نے کہا نہ تمہارے پاس قرآن، نہ تمہارے پاس حدیث، نہ تمہارے پاس حکمت، کس بنا پر بیٹی دے دوں تمہیں؟ ہم کیا پوچھتے ہیں؟ کاروبار کیسا ہے، پیسے کتنے ہیں، آمدنی کتنی ہے، گھر اپنا ہے، بہنیں کتنی ہیں، بھائی کتنے ہیں، فیملی چھوٹی ہے، چلو بس پھر یاد. پھر وہی کچھ ہوتا ہے، پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، قدر کوئی نہیں ہوتی. جو قرآن کو جانے گا، سمجھے گا، اسی کو یہ خوف ہوگا نا کہ ماں ناراض نہ ہو، باپ ناراض نہ ہو، ان کی خدمت کی جائے، بوڑھے ماں باپ جنت کا راستہ. یہ باتیں آپ کو قرآن کے سوا کوئی نہیں بتائے. آپ کو پتہ ہے تاتاریوں میں ایک قانون تھا، بڑا دلچسپ تھا. ان میں ایک قانون تھا، جو بوڑھا ہو جاتا تھا نا اتنا کہ وہ اپنے لیے کھانا نہیں لے سکتا تھا، اس کو کھانا نہیں دیتے تھے، مر جائے. جاہل لوگ تھے نا. ان کا سسٹم یہ تھا کہ سب سے پہلے طاقتور اور مضبوط کھانا بنتا تھا، اور جن کے قبیلے ان کے بہت بڑے تھے، تاتاریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو جیسے ایک قبیلے کا کچن ہے، اکٹھا کھانا بنتا تھا، تو سب سے پہلے جوان مرد طاقتور کھاتے تھے، وہ چھین چپڑ کے کھا جاتے تھے. ان کے بعد عورتوں بچوں کی باری آتی تھی، ان کے بعد بوڑھوں کی باری آتی تھی. اور جن بوڑھوں میں اتنی طاقت نہیں رہتی تھی نا کہ وہ بچا کھچا ایک دوسرے سے لے کے چھین کے کھا سکے، ان کو کوئی نہیں دیتا تھا، جاؤ مرو. وہ تو قبیلہ سسٹم تھا نا، کھانا اکٹھا بنتا تھا. تو جو نہیں بوڑھا اس لائق بھی رہتا تھا تو اسے کوئی نہیں کھانا دیتا تھا، مر جائے. یہ بوجھ ہے ہمارے اوپر. تو یہی سوچ ہے یہ آج کی معیشت کی بھی، لیکن کھل کر کہتے نہیں ہیں. لہٰذا گھر کے اندر بڑوں کے لیے جگہ نہیں، دلوں کے اندر بڑوں کے اندر لیے جگہ نہیں. اور ابھی جب یہ آیا کرونا، تو آپ نے بھی سنا ہوگا، اللہ سچ اور جھوٹ اللہ جانتے ہیں، میں اس بات کو وثوق سے تو نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ بات بہت ہوئی کہ، اور یہ ویسے فیکٹ کے اعتبار سے بات صحیح ہے کہ یورپ اور امریکہ میں بوڑھوں کی، سینئر سٹیزنز کی تعداد بڑھ رہی ہے، بہت بڑھ گئی تھی، اور یوتھ کی کم ہو گئی تھی کیونکہ بچے نہیں پیدا کر رہے. تو انہوں یہ بات کہی گئی، بہت زیادہ کہی گئی کہ بوڑھوں سے جان چھڑانے کے لیے بیماری پھیلائی گئی ہے، کیونکہ یہ بچوں کو ایفیکٹ اس طرح کرتی بھی اگر ہے تو مرتے نہیں ہیں. اموات کی تعداد بوڑھوں کی ہے. تو یہ بوڑھوں سے گیٹ ریڈ کرنے کا طریقہ ہے. اللہ بہتر جانتا ہے یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے، لیکن کہیں ضرور گئی. تو ہم نے اپنا دین کھو دیا. ہماری دنیا کی اساس بھی دین ہی. اب یہاں ایک اہم بات جو ہے، بس ایک واقعہ آپ کو سنا کر بعد میں سورت کی طرف چلوں گی، کہ امریکہ میں ایک مراکشی خاندان جو ہے، ابھی بھی یہ فٹ بال کے جب یہ فیفا کا ہوا ہے تو وہاں بھی یہ چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی. اور جو ہیں مشہور برطانوی جو ہیں جرنلسٹ ہیں، اب نام میرے ذہن میں ان کا بھی اٹک گیا ہے، لیکن بہرحال ان کا بڑا خوبصورت فیچر بھی تھا، میں آرٹیکل تھا، میں پڑھ رہی تھی اس پر. تو کافی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ مراکشی ٹیم جیت گئی، ایک میچ جیت گئی. تو انہوں نے جا کر اپنے
उनके पेरेंट्स वो बुलाए होते हैं ना अजीज, तो उन्होंने अपने माँ बाप ज्यादातर ने बुलाए हुए थे, बल्कि सभी ने बुलाए हुए थे। तो वो फारिग हुए थे, जाके माँ बाप के हाथ चूम रहे हैं जब उनको मेडल्स मिले, तो जाकर तस्वीरें उतरवाते हैं ना। तो मराठी टीम ने जो है तस्वीरें उतरवाई अपने पेरेंट्स के साथ, और उनके हाथ चूम रहे हैं, उनके गले लग रहे हैं। तो इस चीज को यूरोप ने बड़ी हैरत से देखा, क्योंकि वहां तो अम्मा अब्बा ओल्ड होम्स में ही रहते हैं ना। तो वो फिर उसने लिखा भी, जर्नलिस्ट ने, कि हमने एक अरसे के बाद यूरोप ने ये नज़ारा देखा है, क्योंकि हम तो अपने वालिदैन को अपनी जिंदगियों से निकाल चुके हैं। कोई भी अपनी फतह हासिल करता है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ शेयर करता है। तो एक जमाने के बाद यूरोप ने नज़ारा देखा कि जीतने वाले अपनी खुशी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी इस्लामी खानदानी निज़ाम को या इस्लाम के तर्ज हयात को किसी हद तक संभाला हुआ है। तो मराकशी के खानदान का मैं वाकया भी पढ़ रही थी कि एक मराकशी खानदान अमेरिका में रिहाइश पजीर था, है, अभी भी है। तो उनके नेबर जो थे, उनकी वालदा जो थी, वो उन्हें ओल्ड होम छोड़ने जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप ओल्ड होम ना छोड़ें, हमारे पास छोड़ दें, मेरी वालदा भी है मेरे पास, तो ये भी रहेंगी। तो वो उनको लिया है, रोज़ा नाम था उनका। तो 51 साल की खातून थी। तो वहां पर उन्होंने ये देखा कि घर में सबसे ज्यादा अहमियत जो है वो उनकी उस फैमिली की वालदा की है, कि जो भी बाहर से आता है सबसे पहले उन्हें सलाम करता है, उनका हाथ चूमता है, उनके पास बैठता है, खाना सबसे पहले उन्हें पेश किया जाता है। यानी कि सारी फैमिली उनके गिर्द है, और साथ इनके साथ भी वैसा ही जो है सलूक होने लगा। तो पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद इट इज़ फॉर अ फ्यू डेज, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये मुस्तकिल है, तो उन्होंने कहा कि आप इतनी अहमियत क्यों देते हैं हम बूढ़ी औरतों को। तो उन्होंने कहा कि जी क्योंकि आप हमारे पेरेंट्स हैं, ये हमारे दीन का हुक्म है। तो मजीद कुछ क्वेश्चनिंग के बाद वो खातून 52 साल की उम्र में मुसलमान हो गई, और उनका नाम अब जो है नूर है। तो ये हमारा सिस्टम है जो खुद हमारे लिए खत्म हो गया। हम नेकियां ढूंढने घर से बाहर तो बहुत निकलते हैं, अक्सर लोगों को, ये जो है मैं यूथ को देखती हूँ कि कोई जो है कहीं जाकर चैरिटी कर रहा है, कोई कहीं जाकर चैरिटी कर रहा है, अपने सगे माँ बाप के लिए टाइम नहीं। तो ये या तो हमें इसके खिलाफ एजुकेट करना होगा बच्चों को, और या फिर हमें अपने तनहा मुस्तकबिल के लिए तैयार होना। जी आप क्या कहना चाह रही हैं शमसा? हम लोग जो हमारा जो माना है चुनाव का, वो दीन नहीं है, हम मटीरियल को देख के शादियां वगैरह करें। लेकिन अगर आप दीन का चुनाव करते हैं तो दीन बज़ाहिर जिन लोगों ने जो वादा ओढ़ा होता है ना, वो अंदर से उस तरह के दीनी होते भी नहीं। वो भी एक बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस होता है कि हम सोचते हैं कि ये अगला बंदा बड़ा दीनदार है, परहेजगार है, लेकिन जब हमारी उसका डीलिंग होती है तो वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है। पता है क्या है, आप जब बाजार कोई चीज लेने निकलते हैं, जब भी, तो कभी आपके साथ धोखा हो जाता है तो आप शॉपिंग थोड़ी छोड़ देते हैं, आप बेहतर की तलाश करते हैं। अब देखिए, मुनाफिक रवैयों के तो बीच में रहेंगे, हम उनसे जान नहीं छुड़ा सकते 100%। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिम्मत हार दें, हम पहले से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम अगले को जाने समझे और फिर कदम उठाएं। ये बात वाकई, असल में पता है मसला क्या है, दीन सतही है ना, जिन्होंने दीन अपना रखा है, ज्यादातर लोगों ने सतही अपना रखा है। मैं खुद इस चीज से बड़ी तकलीफ में हूँ, यानी रिश्तों ही के हवाले से, कि दीनदार समझ कर इंसान इंतखाब करता है मगर अंदर डेप्थ में दीन नहीं होता। तो लाजमी बात है फिर बच्चों की तरबियत, घर का माहौल वो नहीं बन पाता जिसके लिए आपने चुना होता है। तो इससे बड़ा गम कोई नहीं है, लेकिन इस वजह से हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे, कोशिश तो हम यही करते रहेंगे। बाकी वही बात है कि जो आजमाइश नसीब में लिखी है वो आकर रहती है। धोखा है, धोखा है, आप सही कह रही है, धोखा है। लेकिन वही मसला है ना कि हम इस चीज को, इस चीज की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेरे मऊना पे 70 सहाबा भेजे, 70 के 70 शहीद कर दिए गए। लेकिन आपने तबलीग के लिए जो सहाबा को भेजना बंद नहीं किया, क्योंकि हम अपने दीन का काम रोक नहीं सकते। अब ये धोखा भी नसीब में लिखा था तो खा लिया, लेकिन आइंदा और कोशिश करेंगे। जिनका बज़ाहिर इतना अगर आप उनको देखें तो वो कोई इतने नहीं लगते, लेकिन जब आप उनके साथ डीलिंग करते हैं तो वो अंदर उनकी जो उनके दिल की कैफियत है ना, वो बाकी अल्लाह से डरने वाली है, और जिसे कहते हैं ना नरमी के साथ पेश आने वाले हैं, आपके ऊपर ज्यादा सवार होने वाले नहीं है। तो वो फिर बंदा कहता है कि भाई बज़ाहिर तो ये लोग इतना इनका, इनको देख के कोई बंदा कह नहीं सकता कि भाई ये कोई दीन पर चलने वाले हैं। लेकिन जो दीन पे चलने वाले लोग हैं उनका बिहेवियर, और जो नहीं चलते, बड़ा ऑपोजिट है। तो बंदा कहता है फिर ऐसे में ज्यादा अच्छे हैं कि जो कम से कम जिनको उन्होंने अपना आला कार में आला कारी मतलब उन्हीं को बनाया हुआ है। लोग वो बहुत अच्छा शहद की मक्खी फूल देख के जाती है,
تو ہم لوگ بھی ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ بھی اگر یہ لوگ اتنا کریں تو ہم سے اتنا نہیں کتنے ہوں گے، لیکن وہ پھر بس عجیب بھی تدبر کا شکار انسان ہو جاتا ہے۔ اللہ سے خیر مانگیں، اور جن کے جب نیکسٹ کوشش کریں دیندار ہی ڈھونڈیں، اور اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ جی ہمیں حقیقی دیندار ملے۔ یہ تو میں نے کہا نا آزمائش ہے، اور سب سے بڑی آزمائش جو ہے وہ ہمارے اندرونی لوگوں سے، یعنی کہ ان لوگوں سے ہوتی ہے جنہوں نے ظاہر کچھ اور باطن کچھ رکھا ہوا ہے، فتنے میں خود پڑے ہوئے ہیں، ساتھ ہمیں بھی ڈالتے ہیں۔ تو ہمیں فتنے سے بچانا ہے خود کو، ہمیں پھر بھی دین ہی کو پریفر کرنا ہے، اور اللہ پہ ڈوری چھوڑ دیں، اللہ بہتر کرنے والے ہیں۔ کیونکہ جب نصیب میں آزمائش لکھی ہو، دیکھیں آپ ایک دنیا دار بندہ ڈھونڈتے ہیں، یعنی کہ ایک جیسے آج کل کا معیار ہے، تو پھر وہ بھی برا نکل آتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے۔ ابھی جیسے کل مجھ سے یہ جو بچی میرے پاس کام کری، اس کی والدہ مجھے بتا رہی تھی کہ ان کا بڑا داماد بہت اچھا تھا اور بہت اچھا رکھا بچی کو، اور پھر ان کے ساتھ مل کر گھر بھی بنایا کلیکٹیو جوائنٹلی، لیکن پھر اس کو نشے کی عادت پڑ گئی، سارا اس کا میڈیکل سٹور تھا تو سب کچھ بکا گیا، تو بڑی اپسیٹ تھی۔ تو اب یہ ان کے دیکھیں زندگی میں کیا ہوتا ہے، آزمائش لکھی ہو نصیب میں آ جاتی ہے، تو اس سے ہم اپنی کابشیں ترک نہیں کریں گے، ہم اپنا معیار وہی رکھیں گے، آسانی دینے والی ذات اللہ کی۔ وہی بات ہے، جیسے اب یہ انسان دھوکا کھا لیتا ہے، پھر اگر تھوڑا سا دل میں ایمان ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کوئی دھوکا نہ کھائے، پھر آ کے پھر ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت دو۔ نہیں وہ بالکل صحیح ہے، وہ تو ہمیں اپنے اوپر ہی چیک رکھنا ہے، ہمیں منافقت سے بچنا ہے، اور یہ بہت مشکل ہے، یعنی کہ فی زمانہ بہت مشکل ہے، اور بس اللہ ہی ان فتنوں سے ہمیں بچا کر لے جائے، ہماری طاقت نہیں ہے ان فتنوں سے بچنے کی۔ لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں آپ کی بات پوری طرح سمجھتی ہوں، اور دل میں رنج بھی بہت آتا ہے، لیکن اللہ سے مدد مانگے، اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ باقی جو ہے کیا کیا جائے، یہ کانٹے بھی تو فصل گل کے پروردہ ہیں یزدانی، انہیں بھی گلستان کی آبرو کہنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب پر احسان کرے اور ہمیں آسانیاں دے۔ لیکن آپ درست کہہ رہی ہیں، سب سے تکلیف دہ گروہ وہی ہے جو دین کے نام کو استعمال کرتے ہیں۔ تو صحافی ہے نا بشیر بدر، ان کا میں آپ کو شاید پہلے بھی سنا چکی ہوں کہ یہ جو ہیں لبیک ہے جن کی کتاب، ممتاز مفتی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بشیر بدر صحافی تھے اور شاعر بھی تھے، تو ممتاز مفتی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ ساری دنیا اسلام کے لیے اتنی کام کر رہی ہے، ضیاء کا دور تھا نا، تو بڑا وہ چل رہا تھا میڈیا میں بھی اسلام نام نہاد، تو تم نہیں کچھ کر رہے اسلام کے لیے؟ تو بشیر بدر کہنے لگے میں اسلام کا نام استعمال نہیں کر رہا، اور کیا کروں؟ یہ بہت بڑی بات ہے جی، اسلام کو اپنے نام کے لیے اپنے کام کے لیے یوز نہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بس اللہ ہمیں توفیق عطا کرے، لیکن جو مسائل ہیں ان میں ایک مسئلہ دین سے دوری ہے، اور دوسرا مسئلہ منافقت ہے، یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیندار طبقہ، اب دیکھیں فضل الرحمان صاحب سے شروع ہو جائے، ہے نا، اور پھر جتنے مشہور آپ کے عالم ہیں آپ ان کو دیکھنا شروع کریں نا۔ اب تو وفات پا گئے ہیں یہ جو دھرنے بہت دیتے تھے، نہیں رضوی صاحب نہیں خادم حسین رضوی صاحب نہیں، وہ جو ان کے تھے جماعت اسلامی کے، نہیں محمد حسین، نہیں وہ جو محمد حسین مدنی تھے، تو ان کی بیٹی سائمہ کا جو کیس مشہور ہوا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہو یا ہو، ان کی بیٹی سائمہ جو تھی، بچے، اچھا تب یہ پتا چلا تھا کہ ان کے سارے بچے امریکہ میں پڑھے، تو وہاں کے رنگ میں رنگے ہوں گے، باقیوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن ان کی بیٹی سائمہ جو تھی اس نے وہاں ایک کرسچن کے ساتھ لو میرج کر دی، کوئی انہوں نے اس پر کوئی بیان نہیں دیا۔ ان سے بہتر تو جنات ہے جن پر یہ سارے اٹھ کر کہتے ہیں کہ اسماعیلی تھے، ہاں ان کی فیملی اسماعیلی تھی، لیکن اس بندے نے اپنے عقائد صحیح رکھے، اسماعیلی گروہ سے بھی خود کو الگ کیا، اور ان کی بیٹی وینا نے جب غیر مسلم سے شادی کی تو اکلوتی بیٹی کو آگ کر دیا تھا، اور حکم دیا تھا کہ میرے جنازے تک کو دیکھنے کی پرمیشن نہیں ہوگی۔
تو وہ جو حسین احمد مدنی کر کے نام تھا، کیسے نام تھا ان کا، ایک تو نام ملتے جلتے میں بھول جاتی ہوں، تو ان کی بیٹی کا بڑا کیس چلا تھا، بہت کیس چلا تھا ان کے کیس، مطلب کہ یعنی بہت شور مچا تھا، اور انہوں نے وہاں مقدمہ بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی کوئی سنوائی نہیں کی، تو ان کی تصویریں وغیرہ بھی آئی تھی، پھر ان کا بیٹا ہوا تھا تب بھی تصویریں آئی تھی. تو کیا ہے، اگر آپ کو اسلام کا فہم تھا تو آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ غیر مسلم علاقوں میں اپنی اولادیں نہیں بھیجنی چاہیے؟ کیوں بھیجی بیٹی وہاں پر؟ کیوں اسے اس آفت میں ڈالا؟ وہ تو بچی تھی نا، آپ لوگوں نے بھیجی، آپ نے آفت میں ڈالا، تو ذمہ دار تو آپ ہیں. تو ہر کسی کا آپ دیکھیں یہی حال ہے. تو اوپر سے نیچے تک منافقت. چند لوگ ہیں جو خالص ہیں، چند لوگ ہیں، وہ تو خیر ہے، وہ تو رہیں گی، وہ تو خیر ہے. دیکھیں جی، دنیا ہے ہی آزمائش کے لیے، دنیا رہنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، آباد ہونے کے لیے نہیں، دنیا آزمائش کے لیے. امتحان گاہ میں امتحان ہی ہوگا، اور کیا ہوگا، ڈانڈیا ہوگا. تو ہم امتحان گاہ میں ہیں، اپنا امتحان دے دیں. بالکل، دنیا میں تو ہم اسی لیے ہیں، آسانیاں جنت میں ملنے والی انشاءاللہ. پھر بھی ہمارا فضل کرتا ہے، ہمیں بہت ساری آسانیاں دیتا ہے الحمدللہ. دیکھیں اس قدر مہنگائی کر دی گئی ہے، پھر بھی ہمارے گھر چل رہے ہیں. ہم میں سے کون یہ کہے گا کہ میں نے اس مہینے کھانا نہیں کھایا، یا گوشت نہیں کھایا، یا چاول نہیں کھائے، یا مٹر نہیں خریدے؟ سب کچھ کھا رہے ہیں. گیس نہیں آ رہی، 220 روپے کے جی گیس کر دی ہے، پھر بھی ہمارے سلنڈر تو بھرے ہوئے ہیں نا الحمدللہ. کیا ہم ٹھنڈے پانی سے نہائے بھی ہیں؟ نہیں، ہم گرم ہی کر کے نہاتے ہیں. بجلی مہنگی ہو گئی ہے مگر ہم استعمال کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اتنی شدید سردی پڑی ہے الحمدللہ، کتنے گرم اور اچھے کپڑے ہیں ہمارے پاس، لحاف ہیں، بستر ہیں، یعنی کسی چیز پہ اللہ نے ہمیں کمی نہیں دی، باوجود اس کے کہ مہنگائی پہلے سے کم از کم بھی جو ہے نا 50-60 گنا بڑھ گئی. الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ سب اللہ کی آسانیاں ہیں، اللہ کی آسانیاں ہیں. یعنی ہماری قوم کے حالات یہ آپ نوٹس کریں، تھوڑا سا کام ہو رہا تھا، یہ ہمارے اعمال کی بات ہے. میں یہ بات اکثر کہتی ہوں اور ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں یہ چند لوگوں کی خرابی سے نہیں ہوتے، یہ پوری قوم کی خرابی سے ہوتے. تو ابھی یہ گلو گن کبھی یوز کی ہوگی آپ نے، تو اس میں جو گلو ڈاٹس پڑتے ہیں، تو پچھلے مہینے ہی میں نے بائی کیے تھے، پچھلے مہینے یا شاید اس سے پچھلے مہینے، کیونکہ بچوں کے پروجیکٹس بنتے ہیں، تو وہ پروجیکٹ کے لیے میں نے بائی کیے. تو 15 روپے کا ایک راڈ تھا اور بڑا اچھا تھا، کلین کلیئر، موٹا لمبا. تو میں 5-6 لے آئی، اس میں سے کچھ پڑے ہوئے تھے. تو ابھی چاہیے تھا، کچھ کچن میں کام ہو رہا تھا اس کے لیے، تو میرے میاں لے کر 40 روپے کا ایک راڈ، اور گندا وہ انہوں نے یوز کیا تھا مٹیریل، کلیئر نہیں تھا، وہ ملکی وائٹ ہوا تھا. تھکنس بھی کم تھی اور پورا 1 انچ چھوٹا تھا، کیونکہ میرے پاس پہلے پڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ میں نے اس کو کیا. آپ اندازہ لگائیں کہاں کہاں ہم یہ بےایمانیاں کرتے ہیں. 40، اور پھر اس پر کوانٹٹی بھی کم کر دی اور کوالٹی بھی گرا دی. آپ لوگوں نے پتہ نہیں اور کوکنگ آئل کو نوٹس کیا یہ نہیں کیا، میری شروع سے ایک کیٹل ہے جس میں کوکنگ آئل ڈالتی ہوں، تو 2 لیٹر میں ڈالتی ہوں، وہ بھر جاتی ہے. اب میں جب 2 لیٹر ڈالتی ہوں تو وہ کم از کم 2 انچ کم رہتی ہے، یعنی کہ کم از کم 200 گرام آئل، 100 گرام آئل پر پیکٹ کم کیا گیا. حالانکہ آپ دیکھیں قیمت کتنی بڑھا دی ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مینشن تو انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن اب میری کیتلی بڑی نہیں ہوگی اور کلو کا پیمانہ چھوٹا نہیں ہو گیا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں آپ سے، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں مجھے کیسے آئیڈیا ہوا. میں جب سے اس گھر میں بیاہ کرائی ہوں، میں نے وہ ایک کیتلی تھی، چینک نہیں ہوتی جس کو چینک کہتے ہیں، وہ میں نے آئل کے لیے رکھ لی، تو وہ میں اسی کو شروع سے یوز کرتی ہوں. تو 2 لیٹر سے وہ نکو نک بھر جاتی ہے. اب وہ نکو نک نہیں بھرتی تو میری چینک تو بڑی ہوئی نہیں نا عمر کے ساتھ. تیل کم ہوا ہے، تیل کم ہوا. تو یہ ہماری بددیانتی کا حال ہے. ہر طرف جس کو جہاں موقع جتنا ملتا ہے وہاں پر اتنی ڈنڈی مارتا ہے. یہ اسی کے ڈنڈے ہیں جو ہم کھا رہے ہیں. چھوٹی سی بات ہے
رائزن کا ریٹ کافی مناسب ہے، کافی کھانا تھا رائزن کا پوچھنے والے کوئی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں، اوپر تو مینشن ہوتی نہیں، انہوں نے اپنے ٹیگ لگایا بوتل سے بوتل کیا کے دیکھی میں 2 نمبر ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ہر چیز اس کی چیکنگ مطلب وہاں یہ دیکھو نہیں وہ سیم ہی ہے۔ اصل بات یہی ہے جو ہم بار بار پڑھتے ہیں اور بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یکفر ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ کیا تم کتاب کی بعض باتیں مانو گے، بعض کا انکار کرو گے؟ تم میں سے جو ایسا کرے گا ہم اسے دنیا میں رسوا کریں گے، آخرت میں عذاب شدید دیں گے۔ تو اب چونکہ ہماری قوم کی میجورٹی کا یہ حال ہے، دیکھیں کبھی بھی کسی قوم کی تباہی چند افراد کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے چند سیاستدان کرپٹ ہوتے تو معاملات چلتے رہتے۔ کیا پہلی دفعہ کرپٹ ہوئے؟ شروع سے، آج سے نہیں، شروع سے ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بڑے بڑے سرداران تھے، کیا وہ سارے صحیح تھے؟ کیا ان میں عبداللہ ابئی جیسا بندہ نہیں بیٹھا تھا؟ اور بھی ہوں گے، عبداللہ بن ابئی کو ہم جانتے ہیں، اور بھی تو منافق رہے ہوں گے نا۔ پھر کیا اب جو صحابہ کا زمانہ ہے اس میں نہیں تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک معاملہ آ گیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ہر عہد میں سازشی رہے ہیں، ہر عہد میں سالار اور وزیر خریدے گئے، ہر عہد میں، چاہے وہ پھر صلاح الدین ایوبی کا دور ہو، چاہے وہ محمود غزنوی کا دور حکومت ہو، چاہے وہ کسی بھی اچھے سے اچھے حاکم کا، عمر فاروق ہی کا کیوں نہ رہا، سالار اور وزیر ہر عہد میں بکے ہیں۔ لیکن اکثریت صحیح ہوگی امت کی تو یہ چند لوگ بڑا نقصان نہیں کر سکیں گے، چھوٹا موٹا کوئی کر جائیں گے کسی ٹائم، اگر اللہ کا حکم ہوگا، بڑا نقصان نہیں کر سکتے۔ اب ہم لوگ تو بڑے نقصان دیکھ رہے ہیں۔ سبب یہ ہے کہ اکثریت بگڑ گئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اپنی زندگی کے حوالے سے کہ آج پچھلے 10 سال کے اعتبار سے آج، یا آپ کے بچپن کے اعتبار سے آج، فحاشی بڑی ہے کہ کم ہوئی ہے؟ عریانی بڑی ہے کہ کم ہوئی ہے؟ حرام خوری بڑی ہے کہ کم ہوئی ہے؟ سود بڑا ہے کہ کم ہوا ہے؟ اللہ کے دین کا مذاق بنا دیا ہے ہم نے، بالکل مذاق بنا دیا ہے۔ کم از کم ہمارے بچپن میں، بلکہ ہماری جوانی تک، آج سے 10 سال پہلے تک، 15 سال پہلے تک یہ تصور تو تھا کہ یہ فیلڈ بری ہے، ایکٹنگ کی فیلڈ بری ہے، یہ شریف لوگوں کی لائن نہیں ہے۔ اب تو وہ منہ اٹھا کر شرافت کے دعوے دار بھی ہیں ساتھ ساتھ۔ ابھی اگلے دن میری بچی ہی مجھے دکھا رہی تھی عائشہ، کہ اسی لیے کہتی یہ آپ دیکھیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی، کویسچن کے لیے ہی دکھا رہی تھی کہ کوئی ایک ماڈل اداکارہ ہے، نام میں بھول گئی ہوں، پاکستانی، وہ اور اس کا میاں وہ عمرے پر گئے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں سے وہ بنا کر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، اور جی وہ باتیں ہو رہی ہیں جی اللہ کی اور رسول کی، اور تو وہ کہنے لگی اس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ پھر لگتا ہے کہ ہم ہی غلط ہیں۔ میں نے کہا بیٹے یہ فتنہ ہے، جسم فروشی کا کام حرام ہے، اور حرام کمائی کا حج عمرہ قبول نہیں ہوتا، فتنہ ہے، فتنے میں نہ پڑے، اس کنفیوژن میں نہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ جو غلط ہے وہ ہر حال میں غلط ہے، چاہے وہ امام کعبہ ہی کیوں نہ بنا دیا جائے، تو یہ بھی فتنہ۔ تو ہم نے اللہ کی نافرمانی کو بڑھاتے بڑھاتے پیک پر پہنچا دیا، سب نے، ہر کوئی اس کے اندر حصے دار ہے۔ تو پھر اللہ کا فضل کیسے آئے؟ اور یہ جو کیفیت افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس سے تو اللہ کے فضل سے کوئی بچے تو بچے۔ اس وقت ہماری معاشرے میں کوئی بچا ہوا نہیں، اپنی مرضی کے جو ہے دین منتخب کیا ہوا ہے، اور جو نہیں چیزیں اچھی لگتی ان کو سائڈ پر کیا۔ تو پھر ایسی صورت میں ہمارے اوپر رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو ہمارے مسائل کا اصل سبب یہی، باقی سب تو اس سزا کے ذرائع ہیں۔
یہ تو اس سزا کے ذرائع ہیں. جیسے فحاشی اور عریانی بڑھے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جب تمہارے درمیان فحاشی اور عریانی بڑھے گی تو ایسی وبائیں آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا. لہٰذا آپ دیکھیں کورونا کی ایک کے بعد ایک ویو آ رہی ہے. ابھی تو اللہ نے ہم پر بڑا فضل رکھا ہوا ہے. چائنا تو ابھی بھی پورا بند ہے. چائنا کی معیشت تباہ ہو کے رہ گئی اور بہت زیادہ بات ہو رہی ہے وہاں پر. مجھے میرے بیٹے کا وہاں کام ہے تو ان کے جو وہاں کے لوکل لڑکے ہیں دو جو اس کے پارٹنر ہیں تو اس لیے وہ تو وہاں کا اپڈیٹ رہتی ہے نا. تو ابھی شدید بند کیے انہوں نے اپنے کئی سٹیز. اور ایک بچہ ہے ڈینیل, اللہ شفا دے اسے, تو وہ اس کی وہاں پوری فیملیز بیمار ہے اور وہ اس کی بھی پوری فیملی بچے تک بیمار ہے اور بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں اور شدید بند ہے. ان کے لوگ سامان لینے بھی نہیں نکل رہے, پہنچایا جا رہا ہے گھر میں. اتنا شدید جو ہے بند کیا ہوا چائنا. ہم پہ تو اللہ نے اس میں بھی ابھی بہت فضل کیا ہوا ہے. پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت کر دی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے تو تم پر ایسے نااہل حکمران مسلط کر دیے جائیں گے جو تمہیں برا بھلا کہیں گے, تم انہیں برا بھلا کہو گے. اور وہی ہو رہا ہے. تو یہ حکمرانوں کی نااہلی ہماری اللہ کی نافرمانی کی سزا ہے جو ہمارے اوپر. یہ تو سزا کا ذریعہ ہے اصل. آج ہم اپنی اصلاح کریں گے, آج حالات بدل جائیں گے. 1/3 لوگ بدل جائیں, 1/3 لوگ جم کر کھڑے ہو جائیں, اللہ حالات بدل دیں گے. حاکم بھی دے دیں گے, سب کچھ دے دیں گے. فوج کا چیف آف آرمی سٹاف بھی جو ہے وہ ڈھنگ کا مل جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. 1/3 لوگ اللہ کے عہد پر قائم ہو جائیں, نہ پوری امت قائم ہو, 1/3 لوگ قائم ہو جائیں. تو 1/3 پاکستانی چینج ہو جائیں گے نا مسلمان, تو اللہ حالات بدل دیں گے. کیونکہ ایک حکمران آ کر بھی کیا کرے گا. ابھی جیسے صحت کارڈ کی بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے, تو میری جو میڈ ہیں سلمہ, ان کی ساس کا آپریشن ہوا ہے ٹھوکر کوئی ہاسپٹل سے, بائی پاس ہوا ہے, اوپن ہارٹ سرجری. صحت کارڈ پر ایک پیسہ نہیں ان کا لگا سوائے کرائے کے. ابھی حفصہ بتا رہی ہیں کہ ادھر جب یہ پنجاب کارڈیولوجی گئے تو وہ کہہ رہے نہیں جی صحت کارڈ کے پیسے تو بڑے لیٹ آتے ہیں, تو صحت کارڈ پہ نہیں ہم کریں گے. اب یہ سب اندرونی جو ہے نا وہ بے ایمانیاں ہیں. حکومت نے ایک کارڈ دے دیا, اب اس کارڈ کو انصاف کے ساتھ استعمال کرنا یہ تو اداروں کا کام ہے. اچھا زکوٰۃ فنڈ بھی کھا جاتے ہیں. کتنی ہی چیزیں ہیں ایسی نا, کتنی ہی چیزیں ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم لوگوں کے اندر دیانتداری نہیں ہوگی. اب جیسے میں اپنی بات کرتی ہوں, میں جب کالج میں گئی الحمدللہ فرسٹ ایئر میں, تو مجھے اسکالرشپ ملا. تو میرے والد نہیں تھے, مجھے ایک اسکالرشپ تو اپنے نمبرز پر ملا اور وہ مجھے ملا, وہ میرا نام گیا. تو میری پروفیسر نے مجھے کہا اوبویسلی وتھ گڈ انٹینشن کہ آپ کے والد نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ اسکالرشپ بھی لے لیں. تو میں نے کہا نہیں میم مجھے ضرورت نہیں, میں نے نہیں لینا. تو وہ جو ہے نا دوسرا اسکالرشپ, اچھا میں بچی تھی مجھے پتہ نہیں تھا اور میں نے کبھی جا کر مطالبہ نہیں کیا. ان کے ایک آدھ دفعہ پوچھا تو کہنے لگے ابھی نہیں آئی, یہ ہے وہ ہے. تو ایک ہماری ساتھی تھی, ان کو بھی ملا تھا, میری کلاس فیلو تھی. ان کی والدہ جو ہے وہ آ گئی کوئی 5-6 ماہ بعد, ان کے وہ پتہ کرتی رہی, پھر وہ 5-6 ماہ بعد آ کر گرجی برسی. ان کو انہوں نے 6 ماہ کا دے دیا اور پھر اس کو ہر مہینے ملتا تھا. میرا یعنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی تھا اور پھر گریجویشن میں بھی تھا الحمدللہ. اور 2-3 اور بھی کلاس کی لڑکیاں تھیں جن کا تھا. پرسنٹیج ہوتی ہے کہ اس پرسنٹیج سے اوپر آئے گا تو ملے گا. ہمیں کبھی اسکالرشپ نہیں ملا. گورنمنٹ سے تو پیسے آ رہے تھے, کہاں جا رہے تھے. یہ اب سمجھ آتی ہے نا, تب اتنا پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ صورتحال ہے ہماری بددیانتی کی. جب تک قوم اپنے آپ کو اصلاح پر نہیں لائے گی, ایک حاکم بھی کیا کر لے گا. لہٰذا اصل بات ہے 1/3 ہمارا صحیح ہو جائے گا تو اللہ اسی 1/3 میں سے بہترین حاکم بھی کھڑا کر دیں گے, بہترین چیف آف دا آرمی سٹاف بھی کھڑا کر دیں گے. لیکن یہ تب ہوگا جب لوگ صحیح ہوں گے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کام کی آپ دیکھ لینا پروسیس کس طرح سے چلا. پہلے ایک ایسا گروپ اکٹھا کیا گیا جو دین کو نافذ کرنے کو تیار تھا, پھر اس گروپ میں سے چنے گئے لوگ, پھر اس گروپ کو دیکھ کر, اس گروپ کے اللہ کی اطاعت کے منظر کو دیکھ کر دشمنوں کے کیمپ میں سے نکل کر لوگ آئے اور مسلمان ہوئے, اور ان میں سے لیڈر بھی ملے اور جنرل بھی ملے اور سارا کچھ ہوا. لیکن پہلے گروپ فارم کیا گیا.
پھر بعد میں عہدیدار مہیا ہو گئے، اللہ نے خود ہی کر دی. تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں عہدیدار آئے، گروپ بیٹھ کر مکھیاں مارتا رہے، عہدیدار سب کچھ کر جائے. ایسا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. جی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں نا، یہ بات یہی ہے نا کہ ہم نے تو ہر جگہ ہی کھانا، تو لہٰذا ہمارے قومی مسائل کا ایک بچے کے نہیں نہ ہوتے. بات صرف اتنی ہے کہ جب تک ہم اپنی حالت نہیں بدلیں گے اللہ ہماری حالت نہیں بدلیں گے. خدا کبھی اس قوم کی حالت نہیں، کیا ہے شعر میں بھولی گئی ہوں، نہیں وہ پہلا مصرع میں نے بھی ہلا دیا، آپ نے بھی ہلا دیا، لیکن بہرحال یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نوح میں کہ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی جب تک ہم اس کی حالت نہیں بدلتے. تو اس کے دونوں پہلو ہیں. ایک زوال پذیر قوم جب تک اخلاق حسنہ اختیار نہیں کرتی وہ قوم عروج حاصل نہیں کر سکتی، اور ایک عروج پر کھڑی قوم جب تک اخلاق رذیلہ اختیار نہیں کرتی اس قوم کو زوال نہیں آتا. تو ہمارے زوال کی وجہ اپنے اصل کو چھوڑ دینا ہے، اور اب اگر ہم کمال چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اخلاق حسنہ پر آنا ہے. صادق و امین نبی کی امت ہوتے ہوئے اس صادق و امین نبی کے ساتھ ایسا ظلم کہ سب سے زیادہ چور، سب سے جھوٹے ہم ہیں. اور آپ یہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی جو امت ہے، آپ کو پتا ہے یہود جو ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے تمہارا مددگار بنا کر بھیجا، مجھے تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے تمہارا گواہ بنا کر بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو چرواہا ہوں، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی یہود کی بھیڑوں کو بھیڑیے سے بچانے کے لیے بھیجا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انما بعثت معلما، میں ٹیچر بنایا گیا ہوں. ایک خاص سٹیٹس ہوتا ہے نا ہر نبی کا. تو جو نبی بھیجا ہی معلم بنا کر گیا ہے اسی کی امت دنیا میں سب سے جاہل ہے. کیوں؟ جن کے پاس ڈگریاں ہیں وہ بھی خیر سے جاہل ہی ہیں، کیونکہ جس چیز کے معلم ہمارے نبی بنائے گئے اس کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور دنیا کے علوم میں بھی خیر سے جاہل ہے. میں پہلے بھی یہ بڑے دکھ سے یہ بات کہتی ہوں. آپ دیکھیں جو کچھ اسرائیل کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. کیوں کر گزرتا ہے؟ ان کے بچے دنیا کی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے، IMF میں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، یہودی بیٹھے ہوئے، یہودیوں کے بعد انڈین بیٹھے ہوئے، لہٰذا وہ ہر جگہ اپنی بات یہودی جو ہے نا منوا لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتھارٹیز ہیں. ہمارے پاس لے دے کر کیا ہے؟ احتجاج کے بورڈ ہے نا، وہ کوئی لوگ دیکھتے بھی نہیں، وہ کہتے ہیں دفاع کرو اینا دی عادت ہے، اینا دے روز دے مسئلے کون حل کرے. تو ہمارے بچے کہاں ہیں؟ کھا لو پی لو ناچ گا لو بس. تو بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. جی جی بالکل، ناچنے میں، ننگا ہونے میں، یا پھر جو ہے زندگی کو انجوائے کرنے میں ان کو نظر آ رہا ہے. باقی جو محنت ہے، جو ہارڈ ورک ہے، اور اپنے مقصد کے ساتھ جو ان کا خلوص ہے، وہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عہدے پر بیٹھے ہو نا، وہ مخلص اپنے کاز کے لیے ہے، چاہے ان کا کاز غلط ہے مگر وہ اس پر جمے ہوئے ہیں. ہمارا کاز ایک صحیح کاز ہے، مگر ہمارے لیے اس پر بات کرنا بھی، ہم کہتے ہیں جی یہ تو انتہا پسندی ہے، یہ تو جو ہے آرتھوڈاکس سوچ ہے، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. تو بڑا فرق ہے جی، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. پہلے بھی میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں، یہ بات دوبارہ کر رہی ہوں. کرنل محمد خان جو ہے بجنگ آمد میں سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ جو ہیں برٹش آرمی میں سلیکٹ ہوئے، کیونکہ اس وقت برِ صغیر جو ہے کالونی تھا ان کی. تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جو رجمنٹ تھا وہ تعینات تھا عراق کے صحرائی علاقے میں. تو کارنیول جو ہے، کارواں جو ہے وہ گزر رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ پہلے فلسطینی بستیاں آئیں، تو وہاں فلسطینی بچے یعنی ہمارے بچے، مسلمان بچے، تو سگریٹ اور چاکلیٹ مانگنے لگے. دی بھی کہتے ہیں ہم نے. اس کے بعد اندر صحرا میں چلے گئے.
اندر گہرے صحرا میں. تو کہتے ہیں کہ صحرا میں ہمیں بچوں کا ایک گروپ ملا, 15-20 بچے تھے اور ان کی عمر 11 سے 15 سال کے درمیان تھی. تو ظاہر فوجی تھے, انہوں نے روکا, پوچھا, تو وہ جی یہودی بچے تھے, اور ان کے ہاں یہ اصول بنایا گیا تھا کہ 11 سے 15 سال کے بچوں کو وہ ایک گروپ بنا کر 1 سال کے لیے چھوڑ دیتے ہیں صحرا میں کہ جاؤ سروائیو کرو. اب ظاہر ہے اس میں بچے مر بھی جاتے ہوں گے کئی دفعہ, لیکن انہوں نے کہ بھائی سروائیو کرو اور زندگی میں سٹف ہو جاؤ تاکہ تم اپنے کاز کے لیے کام کر سکو. اب آپ سوچیں ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں. بدقسمتی سے یہی بات میں آج بھی دیکھتی ہوں. ہم امدادی کاموں کے لیے جب جاتے ہیں لوگ صرف مانگنا چاہتے ہیں. اور میں نے ایک اور چیز یہ دیکھی, مجھے کچھ لوگوں نے انسلے کپڑے بھیجے جو میں نے ان کو نہیں دیے. ان لوگوں کو کیوں نہیں دیے؟ کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ بالکل سیریس نہیں ہیں اور وہ بالکل نہیں چاہتے کہ وہ کوئی چیز سنبھال کر رکھیں. ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ یہ آیا ہے اس کو پہنو, خراب کرو اور خراب کرو. یعنی ہم لوگ تو کوئی چیز لیتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں یہ 2 سیزن چلے گی, 4 سیزن چلے گی. ان لوگوں کا یہ بالکل نہیں ہے, کیونکہ ان کو ہے کہ اگلی کھیپ آ جانی ہے نا امداد کی. تو وہ اتنے اچھی بیڈ شیٹیں انہوں نے ان کو ان کے دی گئی, تو اگلی دفعہ میں جب گئی تو انہوں نے اس کی لیدیں بنائی ہوئی تھی. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کو کیوں کاٹ دیا جبکہ آپ لوگوں کو ساتھ ہم نے دوسرے کپڑے بھی دیے تھے اس طرح کے یوز کے لیے کہ ان کے ٹاکیاں چاہیے یا کچھ بھی, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور وہ اگر میرے آپ کے پاس ہوتی, ہم نے بھی تو اپنے استعمال سے لوگوں نے نکال کر دی تھی, اگر میرے آپ کے پاس ہوتی وہ 10-10 سال چلتی, کیونکہ ہم نے انہیں خراب ہونے نہیں دینا تھا. تو ایٹیٹیوڈ بیکاریوں کا ہے. امداد کو بھی وہ لوگ بھیک کی طرح لیتے ہیں. جو ہے نا ایٹیٹیوڈ وہ یہ ہے کہ کوئی بات نہیں, اب پھر اگلا آ جائے گا, لہٰذا آپ ابھی دیں, پھر آپ جائیں گے. ابھی انشاءاللہ گرمیوں سردیوں کے بعد ہم پھر وزٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے حالات سملر ہوں گے. کیوں ہوں گے سملر؟ کیونکہ ہم صرف ڈنگ ٹپاؤ امداد چاہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو امپروو نہیں کرنا چاہتے, ہم انڈر ہینڈ رہنا چاہتے ہیں, ہم اپر ہینڈ نہیں رہنا چاہتے. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے اور سارا مسئلہ پھر سوچ پر آ کر رکتا ہے. یہی وجہ کہ ابھی تک پسماندہ ہی ہے. پسماندہ ہیں, اور انہوں نے پسماندہ ایک عرصہ تک رہنا ہے, کیونکہ جب تک ان میں شعور نہیں آئے گا تب تک یہ تبدیل نہیں ہوں گے. شعور کی شدید کمی. تو ہم صرف ایک کام کریں جس سے ہم اپنے ملک کو, اپنی قوم کو, اپنی ملت کو بچا سکتے ہیں. پتہ نہیں ہمارے نصیب میں اس ترقی کو, اس کامیابی کو دیکھنا لکھا ہے یا نہیں, لیکن کم از کم ہم جواب دہی تو کر پائیں گے نا اللہ کے سامنے, ہماری حجت تو ہو جائے گی نا, اور وہ ہے قرآن سے جوڑنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے بڑا انقلاب سب سے کم وقت میں لے کر آئے تھے, صرف قرآن پڑھا کر. تو قرآن پڑھائیں, قرآن پڑھائیں, ہر جگہ پڑھائیں. کہہ دے بات کبھی تو کوئی تو کہیں تو سوچے گا. اور یہی سورہ مدثر کا پیغام بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر, اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے. اصل میں تو یہ ہم ہیں نا اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے. نہ نیندیں ختم ہوتی ہیں, نہ آرام ختم ہوتے ہیں, سب اپنی اپنے خواب غفلت کا شکار ہیں. ایسا خرگوش سویا, ایسا خرگوش سویا, زمانے گزر گئے, اس کی نیند ہی نہیں ٹوٹ رہی. تو اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے, مطلب یہ ہے آرام کرنے والے, آرام کا ٹائم ختم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے محبت سے ویسے ہی کہہ دیا, آپ کہاں کوئی ایسی زندگی گزارنے والے تھے. یہ اصل میں تو ہم ہیں خواب غفلت کا شکار, نرم بستروں پر سونے والے. ہماری نیندیں کہاں کھلنی ہیں فجر کے لیے, کہاں ہماری نیندیں کھلنی ہیں تہجد کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ سب کئی بار سن چکے ہیں کہ ایک دفعہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اور حفصہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا ڈبل کر دیا. آپ کا گدا جو تھا اس پہ روئی نہیں تھی, اس میں پتے بھرے ہوئے تھے, کتنا سافٹ ہوگا, تو اس کو ڈبل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو تہجد کو آنکھیں نہیں کھلی. تو آپ نے صبح کہا تم نے میرے لیے کون سا گدا بچھایا تھا کہ اتنا کمفرٹ ملا مجھے, میری آنکھ ہی نہیں کھلی. کہتی ہیں ہم نے کہا نہیں گدا تو وہی تھا, ہم نے سب ڈبل کر دیا تھا. آپ نے کہا آئندہ مت کرنا. تو اب سوچیں ہمارے اتنے اتنے 10-10 انچ موٹے فوم اور پھر اتنی بہترین چادریں, کمفرٹرز اور سب کچھ, تو کہاں سے آنکھیں کھلنی, کہاں سے فجر کے لیے اٹھا جانا. تو اب خواب غفلت سے بیدار ہونے کا وقت, جاگنا ہوگا.
اٹھو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، اور ہم ابھی بیٹھے ہوئے تو ہے اور لپیٹ کر سونے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں محبت سے اللہ فرما رہے ہیں دسرنی، دال سارا اس کی روٹ ہے، دسرو ہوتا ہے لپیٹ لینا کوئی چیز اپنے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ دوسری وحی تھی۔ بعض کے مطابق چوتھی ہے، لیکن میں اصل میں جو ترتیب نزولی ہے اس کا 100% تو جاننا مشکل ہے، لیکن میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دوسری وحی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے اس سے ملحق واقعہ بھی ہے نا کہ پہلی وحی اقرا بسمک آئی، پھر اس کے بعد آپ پر وحی نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں، اور آپ کا بیان اما عائشہ جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں، اور بخاری کی کتاب ایمان میں پہلی حدیث سے آپ کو یہ ملے گی کہ آپ پر پھر بیچ میں وحی نہیں آئی کئی مہینے، 2.5 مہینے یا 6 مہینے، 2 روایتیں ہیں اللہ عالم، لیکن کئی مہینے۔ تو آپ اتنا بیچ میں پریشان ہو جاتے تھے کہ آپ کہتے کہ میرا دل چاہتا کہ میں اپنے آپ کو ہیرا کی چھت سے گرا دوں، اور آپ 1-2 دفعہ چڑھے بھی ہیرا پر، لیکن جبرائیل نظر آتے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے نہیں۔ اب یہ مرحلہ گزرا، آپ کا دل مضبوط ہوا، پھر اب وہی آئی نیکسٹ، یہ یعنی وہی سے پہلے یہ واقعہ ہوا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا سے نکلے تو آپ کو کس نے پکارا؟ محمد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر دوبارہ پکارا گیا مین وائل محمد، تو کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ مجھے، وہی شخص مجھے نظر آیا جو پہلی بار آیا تھا اقرا کے ٹائم پر، اور وہ جو ہے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کرسی کے پائے زمین میں دھس رہے تھے اور بیک آسمان میں جا رہی تھی۔ تو آپ کی کیا کنڈیشن ہوئی تھی؟ آپ ڈر گئے؟ تو کہتے ہیں میں وہاں سے بھاگا اور سیدھا گھر آ گیا، اور جسم کانپ رہا تھا۔ تو اماں خدیجہ سے کہا 10 سیرونی، میرے اوپر کچھ ڈالو، میرے اوپر کچھ ڈالو، کپ کپی تاری تھی۔ تو اماں نے آپ کے اوپر کمبل یا چادر کچھ ڈال دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپیٹ کر لیٹ گئے۔ تو جبرائیل آئے، اور پھر یہ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ تو میں اس وجہ سے یہ بلیو کرتی ہوں کہ یہ دوسری وحی تھی۔ تیسری سورہ فاتحہ تھی غالباً، اور چوتھی جو ہے وہ پھر مزمل تھی۔ باقی ظاہری بات ہے کہ ترتیب نزولی کو 100% کرنا مشکل ہے، تھوڑا تھوڑا آگے پیچھے بحث ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ترتیب جو علماء بیان کرتے ہیں یہ زیادہ درست ہے، کیونکہ اس کے بعد نماز سکھا دی گئی تھی، تو نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی نا، اس لیے اس کے بعد پھر فاتحہ آئی، اور پھر جو ہے وہ مزمل کی آیات آئیں۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ کون سی جی؟ نہیں پوچھ رہی ہوں کون سی؟ یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اے کور کر کے لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھ کھڑا ہو۔ قم کاما یقومو سے ہے، قم امپیریٹو ہے، حکمیہ ہے، کھڑا ہو جا۔ قم باذن اللہ، پڑھا ہے آپ نے؟ قم باذن اللہ پڑھا ہے آپ نے؟ کہاں پڑھا ہے؟ سورہ مریم میں پڑھا ہے، حضرت عیسیٰ کے تذکرے میں پڑھا ہے نا آپ نے کہ مردوں کو کہتے قم باذن اللہ، زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے۔ اور آپ کی تذکرۃ الغوثیہ بیان کرتی ہے کہ غوث اعظم نے کہا قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ موسیٰ نے کہا تھا قم باذن اللہ، تو اگر میں بھی یہی کہوں تو میرے اور موسیٰ میں فرق کیا رہا؟ تو پھر افضل کون ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نقل کفر نباشد، کوئی کسی کو زندگی اور موت نہیں دے سکتا جی، اور کسی ہماری امت میں تو کسی کے پاس کوئی کرامت ہے ہی نہیں، سب جھوٹی باتیں، جو ایسی باتیں کرے وہ جھوٹا ہے۔ لیکن عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جو ہیں وہ تو ایک بڑے نامور عالم رہے ہیں، ان کے متعلق جھوٹی باتیں بنائی گئی ہیں، کیونکہ ان کے اپنا کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی، ان کے نام پر کہانیاں ملیں گی۔
تو وہ میں نے آپ کو بتایا نا ڈاکٹر فرد صاحبہ حیات ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کی زندگی میں عمل میں کام میں برکت دے. تو میں اپنی بیٹی کی طرف گئی تھی تو ان کی ایک نیبر آ کر بیٹھی تو بڑی جھوم جھوم کر وہ باتیں کر رہی تھی، یعنی کہ دین کی باتیں ہو رہی تھی تو وہ بھی آ گئی شریک ہو گئی. تو وہ ایک خاص انداز تھا کہ وہ بڑا جیسے جھوم رہی تھی بیچ میں، بڑا انجوائے کر رہی تھی. تو مجھے کہنے لگی ڈاکٹر صاحبہ کی بات نکل آئی، مقدس کی بات ہوئی تو وہاں سے ڈاکٹر صاحبہ کی بات نکل آئی. تو وہ کہنے لگی کہ میری بھانجی بھی پڑھتی ہے، تو اس میری بھانجی نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی پڑھا رہی تھی تو انہوں نے گھونگھٹ نکال لیا، پردہ کر لیا، تو پھر ہٹا دیا. تو جب ہم نے پوچھا اسٹوڈنٹ سے پوچھا تو وہ کہنے لگی جنوں کی جماعت گزر رہی تھی ان کو دیکھ کر میں نے کر لیا. میں میں نے کہا میری بات سنیں، مجھے بتائیں یہ بات میں نے کہا آپ نے کہی ہے نا، اب اس کو پروو کریں. کہتی ہے میری بھانجی وہاں پڑھتی ہے، میری بھانجی نے دیکھا. میں کہا اپنی بھانجی کا نمبر، اپنی بھانجی سے بات کریں. نہیں وہ نام ہے، وہ کریڈٹ نہیں ہے. میں نے کہا مجھے نمبر دے میں فون کرتی ہوں. نہیں وہ اس وقت تو کلاس میں ہوگی. میں نے کہا کوئی بات. تو کافی دیر یعنی کہ میں نے ان سے کافی اصرار کیا. پھر انہوں نے میں آپ کی بات کرا دوں گی، میں ثنا کو نمبر دے دوں گی. کون پھر کراتا ہے؟ میں آپ سے کہنا ہی چاہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ حیات موجود ہیں تو ان کے متعلق کہانیاں شروع ہو گئی ہیں. پیر نہیں اٹھتے، مرید اڑاندے نے. تو عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا رول بہت بڑا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا. جس طرح آج سائنس کا بہت زور رہا تو ہمارے اردو والوں میں ڈاکٹر ذاکر کو اللہ نے بہت نامور کیا کہ انہوں نے سائنس سے ریلیونٹ کوسچنز کا آنسر دیا. ڈاکٹر ذاکر کو ہر کوئی جانتا ہے. اسی طرح اس وقت فلسفی کا بہت زور تھا. تو فلسفی کی راہ میں جن لوگوں نے، ان کے فلسفی کو اٹھا کر اسلام پر بہت اعتراض کیے جاتے تھے منطق کو لے کر، تو اس کا زور توڑنے والے دو اہم نام امام غزالی اور عبد القادر جیلانی. محمد غزالی اور عبد القادر جیلانی، ان لوگوں نے بہت کام کیا. اور عبد القادر جیلانی کی شہرت تقریباً ایسی ہے یعنی کہ جیسے آج ڈاکٹر ذاکر نائک کی. تو ان کا کام بہت بڑا ہے، اللہ اس کا اجر ان کو بہترین دے گا. یہ جو قصے کہانیاں ہیں ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں. میں مانتی ہوں کہ بڑے صغیر کے جو ہمارے یعنی کہ بڑے صغیر تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ کہ مشرق کے عراق کے ہیں نا، بغداد کے ہیں عبد القادر جو ہیں. تو مشرق کے جو سب سے مظلوم شخصیت ہے صحابہ کے بعد عام امت میں سے، وہ عبد القادر جیلانی ہے. صحابہ میں سب سے مظلوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ شرک ان کی ذات پر کھڑا کیا گیا ہے. اور غیر صحابہ میں عام امت میں جس کے ساتھ سب سے زیادہ ہم نے ظلم روا رکھا ہے وہ عبد القادر جیلانی ہے، کہ ہم نے انہیں ایک بتی بنا دیا پکڑ کر. تو بہرحال وہ کم فانزر سے مجھے یہ سب کچھ بات جو ہے ریکال ہو گئی. تو کم کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ یعنی کہ ایکٹیو ہو جاؤ. اب کام کرنے کا ٹائم ہے. فانذر اور آگاہ کر دو. نظارہ کیا ہوتا ہے؟ آگاہ کرنا، ڈرانا. انذار کہتے ہیں وارننگ دینے کو. اردو میں اس کے لفظ استعمال ہوتے ہیں تنبیہ کرنا. فانذر پس خبردار کیجئے، پس جو ہے آپ وارن کر دیجئے. کم فانذر پس کھڑے ہو جائیے اور وارن کیجئے. تو دراصل ہمارے لیے بھی یہ اسی طرح کے کام کا وقت ہے. کھڑا ہونا کام کا استعارہ ہے نا. ہم جیسے کہتے ہیں بھئی اب اٹھ بھی جاؤ، یہ وہی جو انداز ہے. تو لہٰذا ہمارے لیے بھی شدید کام کا وقت ہے. واہ اور ربا کا، اپنے رب کی، فکبر بڑائی بیان کیجیے. اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. تکبیر سے ہے. کبر عظمت اور بڑائی کو کہتے ہیں. انسانوں کے لیے عیب ہے، اللہ کے لیے یہ خوبی ہے. اسی لیے اللہ کا نام بھی ہے متکبر. تو فکبر اس کی بڑائی بیان کیجیے. کیا بڑائی بیان کرنی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے اور اس کو بیان کرنا ہر عہد میں سب سے مشکل ہے. آج آپ مسلمانوں میں بیٹھ کر بیان کریں اور پھر دیکھیں نتیجے. دیکھ بھی رہے ہوں گے جو قبروں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں. آپ انہیں بتائیں کہ اللہ ایک ہے. آپ انہیں بتائیں کہ یہ سب کچھ شرک ہے. بتانا ضروری ہے، بتانا فرض ہے. تو یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے. مگر مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے، قرآن پڑھنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھنے والے اس سچ کو قبول نہیں کر پاتے. ملنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو گستاخ اولیاء قرار دیتے ہیں، آپ کو بے دین قرار دیتے ہیں، آپ کو وہابی کہتے ہیں اور آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ سے تعلقات ختم کر لیتے ہیں. کس جرم میں؟ کہ آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو یہ بہت مشکل گواہی ہے جی.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور آپ نے کی، اور اس وقت میں کی جب پوری دنیا میں آپ کا ہم نوا کوئی نہیں تھا۔ تو بہادری تیر تلوار چلانے میں نہیں ہے، بہادری سچ کہنے، اور یہ سچ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ قوموں نے کبھی اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ ہر نبی پر یہی مصیبت جو ہے بنی کہ جب کسی نبی نے اٹھ کر یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، تو قوم نے کہا یہ تم کیا بات کہہ رہے، جن کو ہمارے بڑے پوجتے آئے ہیں ان کا کیا۔ ابھی ایک بچی جو ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے والد جو ہیں وہ ایک پیر صاحب سے بیعت ہیں، اور وہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے بے نظیر کی بخشش کروا دی اللہ سے، وہ عذاب میں تھی تو انہوں نے بخشوا دیا۔ اور بات یہیں تک نہیں رکتی، انہوں نے، اور مجھے انہوں نے یہ بھیجا ان کا بیان، انہوں نے ہٹلر کو بھی بخشوا دیا کیونکہ اس نے یہودیوں کو مارا تھا نا، اور انہوں نے اللہ سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ خودکشی کرنے والوں کو سزا نہ دے، لہٰذا یہ قانون ختم ہو گیا۔ ہاں جی ہاں جی، اور وہ جو ہیں آج کے دور میں ہیں، لیکن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ہیں، یعنی کہ ہر سلسلے میں ہوتے ہیں نا کہ اب سے اگلا پیر اگلا پیر اگلا پیر، اور پھر جیسے فرض کریں کہ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ قادریہ جو انہوں نے بنایا ہوا، تو عبد القادر جیلانی از دا ہیڈ آف دا سلسلہ قادریہ، تو وہ اپنے سلسلے کے ہیڈ خود ہیں۔ تو یہ جو کوشچن ہے کہ بھئی آپ تو ابھی زندہ ہمارے سروں پر سوار ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے 100 سال پہلے گزر گئے، تو یہ بات عالموں کو سمجھ نہیں آ سکتی، یہ عقل کی بات نہیں ہے۔ داتا صاحب جو ہے نا وہ بھی ان کے مرید ہیں، وہ کیسے مرید ہیں، وہ تو پہلے مر گئے تھے، یہ بات عقل سے سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ صرف عالم ان کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ ان کی عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو اب آپ سمجھ گئے کہ کس طرح کے وہ صاحب ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جن صاحب کی میں اسپیسیفکلی بات کر رہی ہوں وہ خود ایک ڈاکٹر کے بیٹے ہیں، یعنی ان کے والد جو ہے وہ ایستھما کے اسپیشلسٹ تھے، اور یہ خود بھی ڈاکٹر ہے، یہ فزیو تھراپسٹ نہیں، آرتھوپیڈ سرجن ہے، اور ہی بلیو ان ہم، اور وہ اپنے بچوں کو بھی شدید وہ ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں آپ فالو کریں گے، اور پورے خاندان کے وہ دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اور اپنے بچوں کو، یعنی کہ وہ بچی مجھے کہنے لگی کہ میں بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی سبحان اللہ کی، تو انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ تم یہ کیوں پڑھ رہی ہو، تو وہ ان کے مرشد صاحب نے وہ دیا ہوا یا مرشد فلاں فلاں کچھ تسبیح، تو کہتی ہوں، کہنے لگی یہ پڑھو گی تم، صرف یہ پڑھو گی۔ تو وہ مجھے پوچھ رہی تھی میں کیا کروں، میں نے کہا صبر کرو جب تک اچھی جگہ شادی نہیں ہو جاتی، اور میں کیا کہوں، آپ صبر کرو، اور کوئی رستہ نہیں ہے میری بیٹی۔ چھٹیاں کرتا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اللہ کرے میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا بیٹے آپ نفل حاجت پڑھتے رہو، لیکن میں آپ سے بتانا یہ چاہتی ہوں کہ مسلمانوں میں بیٹھ کر یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ is that difficult۔ اور مجھے بتایا گیا کہ یعنی ان صاحب کے اعتبار سے کہ ان کے جو والد ہیں جب یہ بیعت ہوئے ان صاحب سے تو اپنے والد کو اور بھائیوں وغیرہ کو کیا انسسٹ، تو والد نہیں مانے، تو انہوں نے اپنے کچھ پیر بھائی بلوا لیے اور والد کو ٹارچر کیا، والدہ کو والد کو، کہ بھئی آپ بیعت ہو، لیکن وہ نہیں مانے۔ پھر خیر وہ چلے گئے، لیکن وہ اس صدمے سے اتنے بیمار ہوئے کہ ہی ڈائیڈ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس جگہ ایک بندہ جو آرتھوپیڈک سرجن ہے اس کی یہ مینٹیلٹی ہے، آپ اس قوم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور آپ خود سوچیں کہ کتنا مشکل ہے یہ کہنا، اور وہ اپنے سگے باپ کے ساتھ یہ کر رہا ہے کیونکہ اس کے والد یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ اور رسول کو مانتا ہوں، میں کسی پیر کو نہیں مانتا، اور اسی انتہا پسندی کی وجہ سے ساری فیملی جو ہے ان سے دور رہتی ہے۔ آپ بات سمجھے نا، گنڈا گردی نہیں کی اس نے تو اپنے والد کی مغفرت، ان کو بچانے کے لیے، ان کو جنت تک لے جانے کے لیے ان پر سختی برتی۔
یہ وہی مینٹالٹی ہے جو کفار مکہ کی تھی کہ اپنے سگے بیٹے کو زنجیروں سے باندھ کر جلا رہا ہے باپ. سہیل بن عمر اپنے بیٹے کے ساتھ یہی کر رہے تھے نا, اور سبھی ایسے باپوں نے کیا. اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے بے دین نہ ہو جائیں, ان کی آخرت برباد نہ ہو جائے. اس ماحول کے اندر ایسے لوگوں کے سامنے جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, وہ کہاں سنیں گے؟ یہ کام جتنا مشکل تب تھا, یہ اتنا ہی مشکل اب ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کا معاشرہ ایک ایسا ہی معاشرہ ہے جیسا معاشرہ مکہ کا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. اور میں یہ بات بالکل سنجیدگی سے آپ سے کہتی ہوں کہ اگر آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو وہ کہیں مجھے تو وہیں سے کام شروع کرنا پڑے گا. اور آج پاکستان کی اکثریت ان کا انکار کر دے گی, اور یہ حقیقت ہے. ابھی کل مجھے بچی شام کو پڑھنے آتی ہے نا, تو وہ فوزیہ مجھے ویڈیو دکھا رہی تھی, یہ تو کل نظارہ کر کے آئی ہیں. وہ جی میلاد کرایا ہوا ہے اور وہ پراپر ناچ رہی ہیں, وہ جیسے مثالوں پر دھمال پڑتی ہے بس ویسے. وہ نعت کی تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. ہاں, اور وہ ایسے ناچ رہی تھی, بالکل وہ دھمال والا سین تھا. اور جا رہی ہے فیملی عمرے پہ, اور جی 10-15 لوگ جا رہے ہیں, اور وہی فوزیہ مجھے کہتی ہیں نماز بھی نہیں آتی. یعنی ان سے پوچھا کہ آپ نے تیاری کی, نماز بھی نہیں آتی, جا عمرے پہ رہے ہیں. اور وہ عورت بلائی ہوئی ہے, اور وہ پتہ نہیں, وہی نا آواز شور اتنا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا پڑھ رہی ہے, لیکن دھمال والا, پورا دھمال والا جو ہے وہ سین تھا. انا للہ و انا الیہ. اور بالکل وہی مجھے نظر آ رہا تھا. چونکہ میں کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہوں اسٹوڈنٹ, تو میں نے اس میں بہت جو ہے وہ دیکھی ہوئی ہیں. ایک تو فلمیں ہوتی ہیں نا, ایک وہ جو ہوتی ہیں حقیقی ڈاکیومنٹریز, جزاک اللہ, ڈاکیومنٹریز. تو جس طرح ان کے رت جگہ ہوتے ہیں نا, وہ جگراتے کرتے ہیں, اس کو جگراتا کہتے ہیں. تو وہ جب ماتا کا جگراتا کرتے ہیں تو یہی سین ہوتا ہے جو یہ نام نہاد یہ میلاد کی محفلوں میں. آپ کبھی ڈاکیومنٹری نکالیں نا اور آپ دیکھیں تو ان کے جگراتے کا ایگزیکٹلی وہی سین ہوتا ہے جو ہمارے لوگوں کا میلاد کا یا عید میلاد النبی کا ہوتا ہے. جاہلیت بڑھ رہی ہے جی, قرآن سے دوری ہوتی جائے گی اور جاہلیت بڑھتی جائے گی. حوریں بنی ہوئی تھی, یہ جاہلیت بڑھ رہی ہے. تو بات یہ ہے جی, وہ رب کا فکبر, اپنے رب کی بڑائی بیان کرے. تو اپنے رب کی کیا بڑائی بیان کریں گے ہم بتائیں گے ہمارا رب ہی واحد رب ہے, لا الہ الا اللہ. یہ دنیا کی سب سے بڑی گواہی ہے جی, یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے. لیکن جس نے اٹھ کر یہ کہا, ایک تعداد افراد کی اس کی مخالف ضرور بنے گی, وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے, آپ کی دشمنی میں ضرور آئیں گے. انہیں اللہ کافی ہے, ہمیں اس بات سے کوئی غم یا پریشانی نہیں لینی. لیکن یہ سچ کہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آج پاکستان میں, مسلمان اسلامی جمہوریہ میں, مسلمانوں میں توحید کتنی باقی ہے خود دیکھ لیں. تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس سچ کو بیان کرنے کی. تو لہٰذا آگاہ کر دیجئے کس بات سے, جہنم کے خطرے سے, اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے, توحید کو عام کیجئے. دیکھیں جی, جب تک توحید قائم نہیں ہوگی معاملات درست نہیں ہوں گے, چاہے کچھ بھی کریں. جب تک اللہ کی جواب دہی نہیں ہوگی نا, دلوں کے اندر ایک خوف کی طرح جاگزیں, تب تک کچھ نہیں ہوگا. لہٰذا آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہ مجمعین کا دور تھا, پھر بعد میں اور ادوار آئے. کون سے نیب کے محکمے بنے ہوئے تھے, کہاں پر انکوائریاں ہوتی تھی, لیکن ہر کوئی اپنی جگہ صحیح چلتا تھا. کیوں تھا ایسا؟ محمد بن عروہ جو تھے نا, عروہ بن زبیر کے بیٹے, زبیر بن العوام کے پوتے, تو ان کو حاکم بنایا گیا, شام کا گورنر بنایا گیا. آئے تو لوگ تیار تھے, ان کے استقبالیات کے لیے انتظامات تھے, لوگوں کو تھا کہ ہوتا بھی تھا کہ انٹروڈکشنری سپیچ اب وہ دیں گے. تو وہ اترے اسٹیج پر آئے, انہوں نے کہا کہ لوگوں, میں آج تم لوگوں میں آیا ہوں, یہ گھوڑا میری ملکیت ہے, اگر جاتے ہوئے میرے پاس اس سے زیادہ ہوا تو مجھے چور سمجھنا. کام شروع, بس کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں. تو جب ان کو وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ کر دیا گیا, انہوں نے جانا تھا, تو الوداعی تقریب تھی, تو تھا آج الوداعی خطاب دیں گے. تو انہوں نے کہا لوگوں, جب میں آیا تھا تو یہ گھوڑا تھا میرے پاس, آج میں جا رہا ہوں تو دیکھ لو یہی ایک گھوڑا ہے میرے پاس.
گواہ رہنا. اینڈ ہی لیفٹ. آج آپ یہ چیز باہر والوں کے بارے میں پڑھتے ہیں, یعنی کہ ایک سپر سٹور چلانے والا جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گیا, جب وہ اس کا ٹینیور ختم ہوا پھر سپر سٹور چلانے لگا. ایک ٹی وی جو ہے چلانے والا, ان کے نہیں اینکر پرسن نہیں, ٹی وی اسٹیشن کا مالک جو ہے وہ بنا وزیر اعظم یا صدر, اور بعد میں جب اس کا ٹینیور ختم ہوا تو وہ پھر اپنا آ کر کام کرنے لگا. ہماروں کو دیکھیں پہلے کہاں تھے اور اب کہاں. نہیں, عزت ہوگی تو بٹا لگے گا, جو چیز ہے ہی نہیں اس میں بٹا کہاں سے لگنا ہے. اب آپ یہ ساروں کو دیکھیں, سب کی بات ہے, کسی ایک کی بات نہیں ہے, سب کی بات ہے. اور پھر بات صرف حکمرانوں کی نہیں ہے, ایک کلرک صاحب کا بھی یہی حال ہے. جس بندے کی تنخواہ, دیکھیں بہت موٹی سی بات ہے, میں کوئی راکٹ سائنس نہیں آپ سے پوچھتی, ایک بندے کی تنخواہ 50,000 ہے, خرچہ اس کا 80-90,000 ہے, کہاں سے چلتا ہے؟ بس اس موٹے سے سوال کا جواب ڈھونڈ دیں. تو یہ جو اللہ کا خوف نہ ہونا ہے, یہ سبب اس کا ہے, کیونکہ اللہ کا خوف ہوگا تبھی ہم تبدیل ہوں گے. اور اللہ کا خوف اسے ہوگا جو اللہ ہی کو رب مانے گا. جس نے اپنے سفارشی بنا رکھے ہیں, یہ بچا لے گا وہ بچا لے گا, اس کو کہاں اللہ کا خوف ہو. تو توحید کا استحکام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا, التوحید سر الخیر, توحید ہر خیر کی بنیاد ہے. تو توحید کے بغیر خیر نہیں آ سکتی, اور توحید پر اسلام کا معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. اور توحید آج ہمارے درمیان عنقا ہے. لہٰذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہا تھا کہ جن چیزوں کو ہم عہد نبوی میں بہت بڑا سمجھتے تھے, تم لوگ انہیں بڑا ہلکا سمجھتے ہو. اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو اپنے اور تمہارے درمیان نماز کے سوا کچھ مشترک نہ پائیں. پھر عبداللہ بن مسعود کے اسٹوڈنٹس میں سے ایک تھے, تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ بات بیان کی, اپنے استاد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور کہنے لگے ابن مسعود تو یہ کہتے تھے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج ابن مسعود آئیں تو وہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی چیز مشترک نہ پائیں, اور آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں, یہ میں کہہ رہی ہوں, تو وہ کہیں یہاں تو لا الہ الا اللہ بھی ایک نہیں ہے, یہاں تو پھر زیرو سے کام شروع کرنا پڑے گا. آپ کو کیا لگتا ہے لا الہ الا اللہ کیا مکہ کے لوگ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. تلبیہ نہیں پڑھتے تھے؟ تلبیہ پڑھتے تھے نا, اور اس میں کہتے تھے تیرا کوئی شریک نہیں, الا ما انت, الا ما انت جعلت بشریک کا, سوائے اس کے جسے تو خود اپنا شریک بنا دے. ساتھ پھر اینڈ پہ یہ جملہ ایڈ کرتے تھے. تو ہم نے باتیں تو وہی بنائی ہوئی ہیں, زبان سے کہتے نہیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑے پاک رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی بہت پاکی پسند تھے, اب اور حکم آ گیا, کیونکہ اب نماز کی فرضیت ہونے والی تھی نا, تو نماز کی فرضیت کے لیے پاکی شرط ہے, لباس کا پاک ہونا شرط ہے. لباس کی پاکی میں ایک تو اس کا نجاست سے پاک ہونا شامل ہے, دوسرا حرام کمائی کا لباس بھی نجس ہی ہے, چاہے کتنا ہی پاک کر لو. تیسرا کپڑے کا ستر کے تقاضے پورے کرنا بھی شامل ہے. ایسا لباس جو جسم کو اور نمایاں کرے اور دکھائے, وہ کتنا بھی دھو لیں پاک کر لیں, وہ اسلام کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتا. تو گندگی سے دور رہنا اور اپنے کپڑے صاف رکھنا. وَالرُّجْزَ فَاحْجُرْ, اور گندگی سے دور رہیے. ہجر سے ہے چھوڑنا, الگ رہنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے پہلے ہی عرض کیا, بہت پاک فطرت تھے. عربوں میں نجاست کا تصور نہیں تھا, ان کے کوئی خاص یعنی کہ وہ پاکی وغیرہ کا کوئی خاص خیال نہیں کرتے تھے. دینی احکامات جو بلا دیے تھے, جیسے آپ دیکھیں آج عیسائیوں میں نہیں ہے, حالانکہ اہل کتاب ہے, اور ان میں بھی جو ہے یہ جو خوبصورت اصغر اور اکبر ہے, یعنی کہ ناپاکی چھوٹی بڑی ہے, اس کا تصور ان کے دین میں بھی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ بلا دیا ہے, نہیں یاد رکھا. تو عرب جو تھے وہ دین ابراہیمی پر تھے, مگر اس کے احکامات بھلا دیے تھے.
ویسے پتا تھا، ایسا نہیں کہ پتا نہیں تھا، لیکن پرواہ نہیں کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاکید کی. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی پاک رہتے تھے. اس سے اس حکم کی اہمیت پتہ چلتی ہے. دیکھیں جو بندہ دین کی طرف رجوع کرے گا نا، یعنی فرض کریں کہ اللہ نہ کرے کہ میں اگر نماز نہیں پڑھ رہی اور میں سوچتی ہوں کہ نہیں مجھے نماز شروع کرنی چاہیے، تو پھر سب سے پہلے میں کس چیز کا اہتمام کروں گی؟ پاکیز کی. دین کی طرف واپس پلٹنا ہے تو پھر سب سے پہلے پاکی کا اہتمام کرنا پڑے گا. نہائیں گے، وضو کا اہتمام کریں گے، پاک صاف رہیں گے. تو کپڑے صاف رکھنا، جسم صاف رکھنا دین کی طرف پلٹنے کی پہلی علامت ہے. اور جو ہے نا دین سے دوری، اس کی پہلی علامت گندگی ہے. یہ اتنے جو فرانس میں، اور فرانس میں سب سے زیادہ بنے ہیں، اور ویسے بھی یورپ میں جو اتنے پرفیومز بنے اور اتنے خوشبودار صابن، یہ کیوں بنے؟ تاکہ وہ اپنی بدبوئیں جو ہے نا ختم کر سکیں. مسلمانوں نے خوشبو کو استعمال ضرور کیا ہے، لیکن اس کو بہت وہ اہمیت نہیں دی، کیونکہ وہ ویسے ہی پاک صاف رہتے. تو یہ بڑا فرق ہے جی. یہ نہیں کہ انڈر دا کارپٹ گند رکھیں اور اوپر سجا سوار لیں، خود گندے رہیں اور اوپر خوشبو اسپرے کرتے جائیں. یہ پاکی نہیں ہے. باقی کا خیال رکھیں اور گندگی سے الگ رہیں. تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اپنے لباس کو صاف رکھنا اور صاف ستھرا رہنا. صاف ستھرا رہنا دین کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر پر ایک مرتبہ کوئی داغ لگ گیا تو آپ نے گھر بھجوائی کہ اسے دھو کر بھیجو. اور صحابہ کو بھی آپ تاکید کرتے تھے. ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تو ان کے کپڑے صاف نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو کوئی چیز نہیں ملی جس سے آپ اپنے کپڑے ہی دھو لیتے. تو پرانا ہو کپڑا مگر صاف ستھرا ہو. ایک صاحب آئے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہیں بال دی ہیں تو سنوار کر رکھا کرو. بال بکھرا کر رکھنا شیاطین کا کام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو چاہیے کہ 2 دن میں تو کنگھی کرے. اب ہم نے اس کو الٹ سمجھ لیا. نہیں ہم نے الٹ سمجھ لیا نا کہ دوسرے دن کنگھی کرنی چاہیے. مجھے کسی نے بھیجا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسرے دن کنگھی کرو، تو روز کنگھی نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا جی یہ مطلب بالکل نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آدمی کو چاہیے دوسرے دن تو کنگھی کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو روز کرتے تھے. اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد اپنے بال، آپ کے پاس ایک کنگھی تھی جو آپ سفر میں بھی ساتھ رکھتے تھے، تو وضو کے بعد آپ اپنے بال برش کر لیتے تھے. آپ کو بکھرے بال پسند نہیں تھے. تو آپ نے ہرگز یہ پابندی نہیں لگائی کہ روز کنگھی نہ کرو. آپ نے یہ کہا کہ کم از کم دوسرے دن تو کنگھی کرو، کیونکہ اس زمانے کے وقت کے لوگ نہیں نا سمجھ پاتے. اس زمانے میں صابن تک نہیں تھا. راکھ مل کر، لسی مل کر بال دھو لیے جاتے تھے. پنجاب وغیرہ میں لسی، وہاں پر کہاں لسیاں اویلیبل تھی. تو راکھ جو ہے نا، چولہے کی راکھ جو ہوتی تھی، اس کے ساتھ رگڑ کر جسم اور بال صاف کر لیے جاتے تھے. تو آپ خود سوچیں کہ وہ کتنا وہ کرتے ہوں گے بالوں کو، کتنے اس میں گنجل پڑتے ہوں گے. بال صاف تو ہو جاتے تھے. اس کے علاوہ کوئی لوکل اپنی چیزیں ہوتی، جیسے ہمارے یہاں ریٹھے، سوپ نٹس، اس سے تھوڑی سی جھاگ بنا لی جاتی تھی. وہاں پر بھی مختلف کوئی ایسی چیزیں ہوں گی، یقیناً ہوں گی. بیری کا پانی ہوتا تھا، اس کے علاوہ کوئی ہوگی ایسی چیز. لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کنڈیشنر یا شیمپو نہیں تھا. یہ تو آپ چھوڑیں، آپ اپنی امیوں کو یاد کریں. ہماری امیوں کے ٹائم میں، ہمارے بچپن میں صابن یوز ہوتا تھا، تو صابن کے ساتھ بال کتنے زیادہ الجھتے تھے، ہم کتنی چیزیں مارتے تھے کنگھی کراتے. اب ہم شیمپو یوز کرتے ہیں تو کیسے بچوں کے اسموتھ بال ہوتے، یوں کرو تو کنگھی ہو جاتی. تو اب اس چیز سے آپ امیجن کریں کہ جب وہ جڑی بوٹی وغیرہ سے بال دھلتے تھے تو ان میں کتنی اٹکیں ہوتی تھی. تو پھر وہ یہ کرتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے ایسے علاقے ہیں جو بہت ٹھنڈے ہیں یا جہاں پر سہولتیں نہیں ہیں، تو وہاں پر آج بھی یہ چیز چلتی ہے کہ بالوں کو ایک دفعہ دھو کر ڈرائی کر کے ان پر تیل لگا کر مینڈیاں سی بنا لیتے ہیں، اور پھر ان مینڈیوں کو آپس میں باندھ لیتے ہیں تاکہ پھر مہینہ تک تو بال ہی نہ کھولنے پڑے. تو اس پر پابندی تو نہیں لگائی گئی، لیکن خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حیض کے غسل میں بال ضرور کھولیں، کہ ایٹ لیسٹ ونس اے منتھ تو سر دھو. اور مردوں کو چونکہ ان کے بال چھوٹے ہوتے تھے تو وہ بھی پرواہ پرو نہیں کرتے تھے، بکھرے رہتے تھے بال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کہا کہ کم از کم دوسرے دن تو کنگھی کرو. تو بال بکھرا کر رکھنا، گندا پھرنا کوئی خوبی نہیں. اگر ٹائم نہیں ملتا، جیسے میرا بیچ میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ٹائم نہیں ملتا، جب زیادہ کوئی مشقت ہو، تو میں پھر پراندہ ڈال لیتی ہوں.
وہ پھر بال سمٹے رہتے ہیں نا، خالی اوپر سے آپ ایسے ایسے کر لیں تو وہ بال ٹھیک رہتے ہیں. تو رمضان میں خاص طور پر الحمدللہ مصروفیت ہو جاتی ہے تو میں نے پراندے 2 اسپیشلی رکھے ہوئے، میں پھر پراندہ ڈال لیتی ہوں کہ پھر بال ٹھیک رہیں، بال بکھرے ہوئے الجھے ہوئے منہ میں آنے والے نہ ہوں. تو صفائی اسلام کا خاص طریقہ ہے. خوشبو لگانا پسندیدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک رہنے والوں سے پیار کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکی اور صفائی پر بہت زیادہ حکم دیتے تھے. آپ کو پتہ ہے مسواک کا کتنا حکم ہے؟ ٹوتھ پیسٹ تو آج آ رہے ہیں، ٹوتھ برش تو آج آ رہے ہیں. یورپ میں تو دانتوں کی کلینلینس کا دھیان آج رکھا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے جبرائیل اتنی تاکید کرتے ہیں مسواک کرنے پر کہ میں سوچتا ہوں کیا کروں، اپنا منہ چھیل دوں، اتنی تاکید کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ تہجد کی 2 رکعتیں پڑھتے نا، اس کے سلام پھیرتے، پھر دوبارہ مسواک کرتے، پھر اگلی 2 رکعتیں، پھر دوبارہ مسواک کرتے، پھر اگلی 2 رکعتیں پڑھتے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بہت مشقت کرتے ہیں. آپ نے کہا ہاں، جن سے میں گفتگو کرتا ہوں ان سے تم نہیں کرتے. کہ یعنی کہ میں نے فرشتوں سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نہیں چاہتا میرے منہ سے اسمیل آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا بہت زیادہ حکم دیا ہے، ہم بہت زیادہ حکم دیا ہے. تو کیا کرتی ہے مسواک؟ منہ کو صاف کرتی ہے. تو صفائی کا ہر ایک چیز صفائی سے متعلق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور ہمیں پاک ہونے کا، طاہر ہونے کا پراپر طریقہ بھی بتایا کہ کیسے ہمیں پاک ہونا ہے، کیسے ہمیں طاہر ہونا ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں پہلے حکم آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو اب آپ اون ڈیوٹی ہیں، اٹھیں اور لوگوں کو آگاہ کریں. تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ہیں ہی اون ڈیوٹی. دوسری بات اپنے رب کی بڑائی کا ذکر کریں، یعنی کہ لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. اپنے کپڑے پاک رکھیں اور گندگی سے الگ رہیں. اب صفائی کا دھیان، جو بدنی صفائی کا دھیان رکھے گا وہی روح کی صفائی کا بھی دھیان رکھے گا نا. تو یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جنات کی، یعنی کہ شیاطین جنات کی سب سے پسندیدہ چیز ناپاکی اور گندگی ہے. تو جو جن زدہ لوگ کبھی بیچارے ہو جاتے ہیں تو وہ گندے ہی رہتے ہیں. اچھا جادوگر وغیرہ بھی گندے مندے ہے نا، کالا رنگ انہوں نے کروایا ہوگا دیواروں پہ، خود بھی گندے ہو گیا. پیر بابوں کو دیکھ لے، وہ آپ کو یاد ہے وہ جو بڑا مشہور ہوا تھا بابا بوری شاہ، ہے نا؟ تو آپ نے دیکھا وہ اللہ معاف کرے اس کے بال میں لٹے بن گئے ہوئے تھے. تو وہ بندہ جو اس سے وہ انٹرویو لے رہا تھا اس نے کہا کہ آپ کے بال ایسے لٹے بن گئے. تو کہنے لگا کہ ساڈے پیر صاحب نے وعدہ لیا سی تسی نہانا نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ نہیں کتنے سالوں سے بے حیا انسان نہایا نہیں تھا کہ وہ اس کے بال لٹے بن گئے تھے، اور اس پر بھی لوگ اس کو پیر مانتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہیں سے آپ سوچے یہ جو امام بری کی وہ مانی جاتی ہے درگاہ، تو وہاں پر جو بھی صاحب ہے، مجھے ان کا نام بھی نہیں پتا، تو وہ جو ہے وہاں پر آپ کو پتا نا وہ مگرمچھ ہے، اصل میں وہ سمندر کا حصہ تھا. سمندر پیچھے سمٹ گیا اور وہ ٹیبو اونچا پلیٹو بن گیا، تو وہاں پر کچھ مگرمچھ رہ گئے جن کی نسل چلی آ رہی ہے. مگرمچھوں کی عمریں ویسے بھی طویل ہوتی ہیں، لیکن وہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، اور ان کی جو بلتی ہے سوانح حیات امام بری کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے سر میں جوئیں تھی، وہ جوئیں انہوں نے نکال کر پھینکی، وہ مگرمچھ بن گئے. میرا کوشچن بہت بیسک ہے کہ ایک اللہ کا ولی جو مومن ہو اس کے سر میں اتنی جوئیں پڑ کیسے گئیں؟ کیونکہ دیکھیں یہ تو ویسے ہی مومن نے تو پاک رہنا ہے، اس نے تو ہر نماز کے لیے تیار ہونا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو کیسے سکتا ہے؟ تو کچھ تو سوچیں، اللہ کا کوئی تو خوف کریں. میں ابھی کا آپ کو بتا رہی ہوں، مسکین پورے خاتون ہیں، نرگس آپ جانتی ہیں، تو وہ مجھے بتانے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون. اسفل السافلین اس کو کہتے ہیں. ان کے جیٹ جو ہیں وہ کسی صاحب سے بیت ہے، تو ان کے پاس وہ گئے تو انہوں نے بتایا جی میں بیمار ہوں، تو انہوں نے اپنی بازو سے ایسے میل اتار کے ان کو دی کھانے کے لیے، اینڈ ہی ایکسپٹیڈ اٹ. ہم نے کیا فرق ہے؟ ہم یہ ہندو کہتے ہیں یہ جو گنیش گنپتی ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ جو پاروتی دیوی ہیں شیو کی بیوی، ان کی اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہ بھگوانوں سے کہا کہ مجھے بیٹا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے جسم کی میل سے پتلا بنائیں، ہم اس میں جان ڈال دیں گے. تو انہوں نے بھی یعنی کہ ان کی کہانی کے مطابق انہوں نے بھی اپٹن رگڑ کے میل اتاری تھی، پھر اس سے بھی جمع کی ہوئی تھی، اور اس اپنے جسم سے اتاری ہوئی میل اور اپٹن کا پتلا بنایا جس میں جان ڈال دی، اور وہ گنیش بنے.
تو ہم میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں, کم از کم آپ یہی دیکھ لیں, آپ کا رب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی احکامات دے رہا ہے تو وہ ہے صاف ستھرا رہنے کے. تو ایک بندہ جو گندا ہے, اس سے اسمیل آ رہی ہے, اس کے کپڑے گندے ہیں, اس کو پاکی ناپاکی کی فہم ہی نہیں ہے, اس بندے کو آپ اللہ کا ولی کیسے مان سکتے ہیں؟ کچھ تو عقل کا استعمال کریں, کچھ تو سوچیں, کچھ تو سوچیں. علم نہ ہو, عقل تو ہو, کامن سینس تو ہو. تو یہ بہت ہی تکلیف دہ باتیں ہیں. استغفر اللہ. اور آپ سوچیں کہ بندہ کیسے کر سکتا ہے, کہ انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کا شکر ہے اور اللہ کی حمد ہے جس نے ہمارے دل کو ایمان کے نور سے منور کیا, جس نے ہمیں توحید کا فہم عطا کیا. اور اقبال کی بات بہت سچی ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اس نے اس رب کریم کی حمد ہے, اس کے لیے اس کی ذات, اس کی شان کے مطابق حمد ہے کہ جس نے ہمیں ان سارے جھوٹے خداؤں سے بچا کر اپنا دامن گیر کیا. ہماری امید صرف اسی سے وابستہ ہے اور ہمارا خوف صرف اسی کے عذاب سے ہے. باقی نہ کسی کا خوف ہے اور نہ ہمیں کسی سے کوئی امید ہے. ہمارا توکل ہمارے رب پر ہے اور ہمارا وکیل ہمارا رب ہے, وہ ہمیں کافی ہے. تو جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو, اور وہ بھی ناہنجار بندوں کو, اپنا وکیل بنا لیا, اپنا رب بنا لیا, تو انہوں نے پھر ان کو برباد کر دی. یعنی آپ سوچیں, بات وہی ہے کہ یہ تصور کیسے کوئی کر سکتا ہے, یہ تصور کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن یہ حقیقت میں ہو رہا. تو گندگی سے دور رہیں. مومن کا اور گندگی کا کوئی کام نہیں ہے. اچھا ویسے تو جن زدہ ظاہرہ کبھی کوئی ایک آدھی ہوتا ہے, لیکن ڈپریشن کے پیشنٹ تو آپ نے دیکھے ہوں گے. ڈپریشن کس کی طرف سے ہے؟ شیاطین کی طرف سے. کیونکہ ڈپریشن کیا ہے؟ مایوسی. مایوسی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امید اللہ کی طرف سے ہے, مایوسی شیطان کی طرف سے ہے. تو دراصل وہ بندہ شیاطین کے اثر میں ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو ڈپریسڈ لوگ ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نہانا دھونا چھوڑتے ہیں, سوئے رہتے ہیں اور نہانا دھونا چھوڑتے ہیں. جو ہماری بہن ہے نادیہ, تو جب وہ بیچ میں انزائٹی کے اس میں تھی, تو یعنی کہ ہفتے سے زیادہ گزر گیا اور وہ نہائی نہیں. میں نے کہا کہ آپ اتنی گندی کیوں پھر رہی ہو؟ کہتی میرا دل ہی نہیں چاہتا, دل ہی نہیں چاہتا, میرا دل چاہ ہی نہیں رہا. پہلے تو میرے ساتھ بہانے بناتی تھے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, گرمی تھی کہ ڈیٹ ہے یہ. میں کہ یار اتنی گرمی ہے, کیا فرق پڑتا, ویسے تو نہاؤ, فریش ہو جاؤ گی. لیکن وہ ایکسکیوز کرتی رہی. اچھا چلیں ہو گیا, پھر وہ ٹائم بھی گزر گیا. میں نے کہا اب کیا ہے؟ پھر وہ رونے لگ پڑی, میرا دل نہیں چاہتا. میں نے کہا آپ شیطان کے اثر میں اٹھو نہاؤ. آدھی مایوسی تو پانی بہا کر لے جائے گا. پانی میں شفا ہے, پانی دل پر سکون اتارتا ہے. آپ اس چیز کو نوٹس کر کے دیکھ لیں. آپ باہر سے کوئی کام کر کے آئے ہیں, گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے, آپ باہر سے کوئی کام کر کے تھکے ہوئے, غصہ آ رہا ہے, آپ گھس گئے باتھ روم میں, نہائے, جیسے ہی سر پہ پانی پڑتا ہے وہ جیسے جیسے بہتا ہے وہ آپ کی تھکن, آپ کا چڑچڑاپن بھی بہا کے لے جاتا ہے. پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے. یہ دل کو سکون دیتا ہے, یہ جسم کو سکون دیتا ہے, یہ آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے. اللہ نے اس میں حیات کو پیدا کرنے کی تاثیر رکھی ہے. یہ ہمارے دل کے اندر امید کو جنم دیتا ہے. تو پانی برکت والا ہے, پانی میں اللہ نے برکت رکھی ہے. پانی ہمیں وہ برکت دے کر جاتا ہے, چاہے ہم پئیں اور چاہے ہم نہائیں. تو جب پریشان ہو, دل پریشان ہو, سب سے پہلے اٹھے نہائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں وضو کا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا تم پریشان اٹھو وضو کرو, عمدہ وضو کرو, پھر آگے 2 رکعت نماز پڑھو. تو آپ نوٹس کریں کہ آپ وضو کرتے ہیں, آدھی پریشانی تو وضو میں ہی چلی جاتی ہے, آدھی نماز میں چلی جاتی. تو ڈپریشن میں آئے ہوئے لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نہانا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ وضو کرنا, نہانا, صفائی چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر سارا ٹائم اپنے بستر میں پڑے رہیں گے. ادھر مسکین پور ایک بہن ہے, ان کو ڈپریشن کے اٹیک آتے ہیں, تو ان کو میں دیکھنے گئی, اللہ رحم فرمائے, وہ اپنے 10 دن سے اپنے بستر سے نہیں اٹھی تھی. گرمی تھی, آپ یقین کریں کہ ان کی چادر کی سائڈ میں ایسے میل کی لکیر تھی. اب ان کی بچیاں وغیرہ وہ کہیں ہم کیا کریں, یہ اٹھ ہی نہیں رہی, اور وہ ایسے ہاتھ چھوڑ کے بیٹھی ہوئی, میں ہاتھ ہی نہیں اٹھا سکتی. صرف شیطانی اثر, کچھ بھی نہیں. تو
शैतान का सबसे पहला टूल है गंदगी। यानी आप जब गंदे होते हैं, आपके अंदर ही बात होती है कि ये कि जैसे आपने अभी वुजू नहीं किया तो आप नमाज की तरफ नहीं जाते ना। अच्छा, जब आपके मेंस्ट्रुएशन टाइम होता है तो नेचुरली आप कहते हैं अच्छा चलो आज कुरान नहीं पढ़ती, होती है ना, सुस्ती आ जाती है, अच्छा चलो आज सूरह मुल्क नहीं पढ़ती, मेंस्ट्रुएशन तो आई हुई है, चलो कोई बात नहीं, इस तरह सुस्ती आ जाती है। लेकिन जब आप वुजू करके निकलते हैं तो आप कहते हैं अच्छा अब नमाज पढ़ ली, थकी हुई लेकिन नहीं, सूरह मुल्क पढ़ के ही सोऊंगी, वुजू तो किया होता है ना ऐसे, वो आपको चाको चौबंद कर देता है। तो ये बड़ा फर्क है जी, मेंटालिटी का बड़ा फर्क है। एक और चीज आप नोटिस करें, आप साफ सुथरे हो, नहाए धोए हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है ना। और आप गंदे मंदे बैठे हो, कोई आ जाए तो फिर भागते हैं, कमरा बंद करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? कभी होता है ना एतमाद कि किसी वजह से, किसी भी वजह से आपने बालों में कुछ लगाया हुआ, बैठे में गर्मी में खास तौर पर करनी होती है, या फिर घर में सफाई सफाई की और खूब पसीने आए हुए तो बंदा कहता है अच्छा चलो अब मैं थोड़ी देर बाद नहाऊंगा, कोई आ जाए तो अब सामना नहीं करना चाहते। क्यों? एतमाद नहीं होता। तो वो एतमाद, वो खुशगवारियत, वो बरकत, वो सेहत, वो अल्लाह की दी हुई जिंदगी की नवीद, वो सब पानी के साथ जुड़ी हुई है। तो नहाना धोना साफ रहना ये दीन की तरफ रुजू का रास्ता है। और इसीलिए जब एक बंदा मुसलमान होता है तो सबसे पहले हम उसे कहते हैं जाओ नहा लो, और उसके बाद नेक्स्ट हम उसे क्या सिखाते हैं? वुजू। सबसे पहले गुस्ल करना सिखाते हैं और अगली नमाज से पहले वुजू करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले तहारत सिखाते हैं। तहारत बुनियाद है खैर और खूबी की। दीन की तरफ मुड़ना है तो तहारत दरकार, तहारत के बगैर काम नहीं हो सकता। और अगर कोई बंदा तहारत से भागा हुआ है, ताहिर नहीं रहता, तो ऐसी सूरत में वो फिर दीन की बरकत हासिल नहीं कर सकता, उसे खैर और खूबी मैसर नहीं आ सकती। ये उसूल है। लिहाजा सफाई, अत्तहूरु मिन शत्रुल ईमान, सफाई ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है। तो सफाई और पाकीज़गी, तहारत, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जो जिस्मानी तहारत का ख्याल नहीं रख सकता वो बातनी तहारत का खास ख्याल रखेगा। तो जिस्मानी तहारत जो है ये एक इस्तारा है, सिंबल है रूहानी तहारत के। ठीक है, तो लिहाजा तहारत का ख्याल करना फर्ज है हम पर, तहारत का ख्याल करना हम पर फर्ज है। हर हाल में हमें अपने आप को ताहिर रखना इंशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वुजू का तरीका सिखाया और फिर क्या प्यारी सी बात बताई। वुजू शुरू करें आप तो पढ़ें बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। जिसने ये पढ़ा जब तक उसका वुजू कायम रहेगा उसकी नेकियां लिखी जाती रहेंगी। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि मेरे नेक आमाल में बरकत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बावुजू रहा कर। तो बावुजू रहना। आप देखें अगर कोई नापाकी की हालत में भी सोए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बेहतर है कि वुजू कर लो। तो पाकी बहुत पसंदीदा है इस्लाम में, बहुत पसंदीदा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं पहले भी अर्ज कर चुकी, आखिर में फिर कहूंगी, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतत्वहिरीन, अल्लाह पाक रहने वालों से प्यार करता है। तो पाकी का ध्यान होना चाहिए। आज जो है ना वो ब्यूटी का ध्यान है, ब्यूटीफाइंग जो है ना वो बहुत कर दी गई है। लिहाजा खुशबुएं छिड़को, ये करो वो करो, पाकी का तसव्वुर नहीं रहा। बच्चों में पाकी नापाकी का फहम ही नहीं रहा। अभी मुझे बल्कि किसी ने क्वेश्चन पूछा, मुझे नहीं पता था, यानी कि मुझे उस इजाद का नहीं पता था, नाम नेहाद का, कि जी ऐसे आर्टिफिशियल नेल्स आ गए हैं जो मुस्तकिल लगा दिए जाते हैं, यानी कि वो 4-5 महीनों तक 6 महीनों तक रह सकते हैं, फिर उन्हें उतारा जाता है या उतरवाया जाता है। आप मुझे बताएं ऐसे नेल्स लगने से गुस्ल होगा? अच्छा, उस बेचारी ने मुझे पूछा वुजू होगा, और मैं कहा वुजू तो छोड़ो, गुस्ल ही नहीं होगा, फर्ज गुस्ल ही नहीं होगा। तो अब जो लगाते हैं, मुसलमान बच्चियां भी लगाती होंगी डेफिनेटली, तो फिर क्या होता होगा? बहुत तकलीफ की बात है। नेल पॉलिश की मुसीबत कम थी जो अब ये भी आ गए।
نیل آرٹ وہی ہے نا، وہ آرٹیفیشل جن کے نیلز لمبے نہیں ہوتے لگانے کے نہیں، ایک تو وہ آئے تھے نا کہ بھئی آپ نے لگائے، آپ چند گھنٹوں کے لیے لگا کر آپ کو اتارنے پڑتے ہیں. اب وہ نیل جس سے اسٹف بن جاتا ہے، نیل کے آگے بڑھ جاتے ہیں. ہاں مجھے نہیں علم تھا. جب انہوں نے مجھ سے کوشچن کیا، جواب تو خیر میں نے ان کو اسی وقت دے دیا، کیونکہ وہ تو obvious تھا کہ انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ وہ لگاتے ہیں، وہ پھر 5-6 ماہ آرٹیفیشل نیل لگے رہ سکتے ہیں، آپ جب اتروائیں تب اترتے ہیں تو اس میں وضو ہو جاتا ہے. میں نے کہا بیٹے وضو تو سیکنڈری بات ہے، فرسٹ چیز غسل ہے. غسل کیسے ہوگا؟ نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا، جائز نہیں ہے. پھر میں نے دیکھا اس کو کہ یہ کیا ہے، تو وہ پھر میں وہی کہتی، میں نے کہا پہلے نیل پالش کی مصیبت تھی، اب یہ آ گیا. اب ظاہر ہے بچیاں جو چھوٹی بچیاں ہیں، یعنی کہ بالکل ینگ بچیاں 15 16 20 سال کی، انہوں نے تو لپکنا ہے نا، تو پھر ان کو روکنا پڑے گا. تو بہت فتنے ہیں جی، اللہ ہمیں فتنوں سے بچا کر اپنے حضور حاضر کرے، اس حالت میں وہ ہم سے حاضر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ جب وہ اللہ کے ہاں حاضر ہو تو اللہ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے مجھ پر درود کی کثرت کر. تو درود پڑھا کر. کثرت سے کیا مراد ہے؟ کثرت سے مراد ہے آپ جو پڑھ سکیں. اب وہ آپ پر اب کیا پڑھ سکتے ہیں اپنی روٹین. کثرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر وقت پڑھیں، یعنی کہ کبھی پڑھا تو پڑھے گئے اور کبھی نہیں پڑھا تو نہ پڑھے. کثرت سے مراد یہ ہے کہ آپ جو میکسیمم روٹین بنا سکیں. تو وہ اب سب کو خود پتا ہے اپنی اپنی روٹین کا، تو جو اپنی روٹین آپ سیٹ کر سکیں اسے کریں، اور درود پاک پڑھیں، پڑھتے رہا کریں، تاکہ جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو وہ رب ہم سے راضی. اور اسی رضا کی حصول کا ایک راستہ طاہر رہنا ہے، کیونکہ ان اللہ یحب المتطہرین. تو جلدی کرنی چاہیے پاکی حاصل کرنے. اس میں اصل میں عبادت کا شوق بھی آ جاتا ہے نا. اگر ہم بے وضو ہیں تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر ہمارا غسل باقی ہے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اب ایسی صورت میں جس کو نماز سے محبت ہے وہی دوڑ لگائے گا نا. جسے نہیں ہے تو وہ کہے گا اچھا چلو گھنٹے بعد کر لینا، اچھا چلو وہ 2 نمازیں اور ایکسٹرا ساتھ گزار دے گا. تو جسے فکر ہے وہی دوڑ لگائے گا. تو پاکی کی ہرس نیکی کی ہرس کا ثبوت ہے. اس لیے پاکی کے لیے دوڑ لگانی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب کریم ہمیں پاک رہنے کی توفیق دے. اور غسل کے بعد 2 رکعت ضرور پڑھیں، تحیۃ الغسل. وضو کے بعد 2 رکعتیں کم از کم ضرور پڑھیں، تحیۃ الوضو. قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو انہوں نے زمین پر کسی کے چلنے کی آواز سنی، یعنی کہ وہ چل زمین پر رہے تھے، آواز جنت میں سنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل یہ کس کے پیروں کی آواز ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بلال کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلال سے پوچھا کہ بلال آپ کا کون سا عمل ہے جس کے باعث آپ کو یہ اللہ نے مرتبہ دیا؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی میں جب وضو کرتا ہوں کچھ نماز پڑھتا ہوں. کچھ کہا، 2 نہیں کہا. ہم جیسے لکیر کے فقیر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، وہ بھی نہیں پڑھتے. جو پڑھتے ہیں تو ہم نے 2 رکعت تحیت، تو ہم نے لکھا ہوتا ہے تحیت الوضو کتنے ہیں؟ 2 رکعت. بلال نے تو یہ نہیں کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا جی میں کچھ نماز ضرور پڑھتا ہوں. تعداد نہیں بتائی، کیوں؟ وہ ان کی اور اللہ کے مابین تھا. تو کم از کم 2 رکعتیں ہوں گی، میکسیمم آپ کی طاقت پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے. یہ شوق کی نمازیں ہیں جی، یہ شوق کی نمازیں. یہ وہی پڑھے گا جسے بات کرنے کا شوق ہو. جسے شوق نہیں ہے وہ نہیں پڑھ پائے. تو ابھی تو حال یہ ہے کہ ہم فرض بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں. تو اللہ ہمیں شوق عطا کر دے اور اللہ ہمیں توفیق عطا کر دے. توفیق اللہ کی طرف سے ہے، وما توفیقی الا باللہ. تو اللہ ہمیں توفیق عطا کر دے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.